سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں وارث بھائی؟ اللہ ٹھیک کا ہیں شکر ہے. آپ خیریت سے شروز؟ الحمد للہ. وارث بھائی کیسا رہا نیو ایئر؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے. آپ نے نہیں کوئی ریزولوشن کی، پارٹی کی؟ نہیں، سچی بات ہے کہ میں کام میں مصروف تھا، کچھ لکھنے کا کام تھا، اور یعنی چونکہ یہ ہمارے وہ اس میں مسنون اعمال میں سے نہیں ہے، یا ہمارا ایئر نہیں ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں، اس لیے شاید مجھے فیل نہیں ہوا. لیکن ایک چیز جو خاص اس وقت یعنی مجھے فیل ہوئی وہ یہ تھی، اور پھر دل سے کچھ لائن نکلی تھی، اور وہ یہ تھی کہ عجب سفر ہے یہ جوانی کا کہ رات کٹتی نہیں اور سال گزر جاتا. تو بس اس حد تک میں مجرم ہوں کہ میں نے اتنا سیلیبریٹ کیا ہے بس کہ ایک زبان سے شعر نکلا تھا. وارث بھائی اس کے اندر تو پوری پارٹی ہے، پلانڈ ہے. اب آپ ماشاءاللہ 24 سال کی عمر میں آپ نے اسلام کو قبول کیا. نہیں، 27 کی 27 ایئرز میں. وارث بھائی وہ تو چل کرنے کی ایج تھی، آپ نے کیوں نہیں چل کیا؟ آپ آرام سے تفکر میں پڑ گئے، تدبر میں آپ چل کرتے آرام سے. جو ادھر جو مسلمان ہیں وہ چل کر رہے ہیں، تو آپ تو تب اس سے واقفیت نہیں تھی اسلام سے، دین سے. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ایکچولی دیٹ واز ٹائم فار چل. لیکن بس فکر آخرت نے ایسا دامن گیر ہوئی کہ اس نے پھر مجھے دائیں بائیں یعنی اپنی ڈائریکشن چینج کرنے کا موقع ہی نہیں دیا. یعنی ایک عجیب معاملہ تھا کہ بائی پروفیشن آئی واز اے گولڈ اسمتھ، اور جتنی عیاشی اور جتنا یعنی انجوائمنٹ اور جتنی آپ سمجھ لیں کہ ہپ ہاپ شاید ہماری سوسائٹی میں ہوتی ہیں، گولڈ اسمتھ سوسائٹی میں تو شاید ہی کہیں ہوتی، یعنی ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے جو دیکھا، کیونکہ پیسہ ہوتا تھا، پھر ہر سہولت ہوتی تھی، ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے، تو اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی فکر آخرت کی طرف ایسا ڈائیورٹ کیا کہ بس دماغ میں ایک چیز تھی، وہ کلک ہو گئی. اور وہ چیز پتہ کیا تھی؟ وہ چیز تھی واٹ دا پرپز آف یور لائف. تمہاری زندگی کا کیا مقصد؟ وارث بھائی اتنی ینگ ایج میں زندگی کا مقصد؟ ہاں، یہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کمال ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو تو اچھے خاصے یعنی پارٹیز ہو رہی تھیں، اچھا خاصا ہم جو ہے وہ اس وقت سینما کا بڑا تھا، سینما میں فلمیں دیکھنے جا رہے ہیں، اچھا خاصا جو ہے وہ رات کو 3 بجے گھر آ رہے ہیں، امی ابو کی ڈانٹ بھی کھا رہے ہیں، پھر صبح وہی روٹین ہے، اسموکنگ بھی ہوتی تھی، ڈرنکنگ بھی ہوتی تھی، یعنی سب کچھ چل رہا تھا. ایک دن میں اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا، اور گھر میں بیٹھے بیٹھے میں نے دیکھا کہ یہ در و دیوار کا کیا مقصد ہے. میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر جو چھت ہے اس کا کیا مقصد ہے. میں نے دیکھا کہ میرے سامنے صحن میں کچھ پودے پڑے ہوئے تھے، اور پودوں کے اوپر جو پھول تھے اس کا کیا مقصد ہے. یعنی گویا کہ میں ہر چیز کے مقصد کو کم یا زیادہ جانتا تھا، لیکن اگر میں نہیں جانتا تھا تو وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ واٹ از دا پرپز آف مائی لائف، میری زندگی کا کیا مقصد ہے. تو یہ ایسا کلک ہوا کہ میں نے اپنے پری سے پوچھا، سر آئی وانٹ ٹو نو واٹ از دا پرپز آف مائی لائف. ہی سیڈ دیٹس ویری سمپل، یو شوڈ ڈائی فار جیسس، یو شوڈ لائف فار جیسس. تمہارا جینا، تمہارا مرنا سب مسیح کے لیے ہے. تم تو اس لیے پیدا کیے گئے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام اکراس دا ورلڈ جو ہے وہ پہنچاؤ، کہ دیکھو لوگو، مسیح نے تمہارے لیے اپنی جان کا کفارہ دیا. اب تمہارے جو ماضی کے، حال کے اور مستقبل کے گناہ ہے سب کے لیے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کفارہ دے دیا. تو پھر تو اور چل ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ بھی اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے. تو اب اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے میں نے ان سے کہا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا. انہوں نے کہا آپ کو ایک اچھا عیسائی بننا ہوگا. تو میں اصل میں آج جو یہاں پر بیٹھا ہوں، ابھی اس سے پہلے ہم نے جمعہ پڑھایا، اس سے پہلے فجر کا ایک خطبہ تھا، اس سے پہلے عشاء کی نماز میں ایک جو ہے وہ بیان تھا. تو یہ سارا سفر میرا شروع ہوتا ہے ایک اچھا عیسائی بننے سے. یعنی وہی فکر آخرت آپ کو جب لگ گئی
لیکن جب پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے عیسائیت کو پڑھا، جو اس کے عقائد و نظریات پڑھے، تو پتہ چلا کہ آج یہ تو بالکل یعنی جس طرح کو آرٹیفیشل یا مین میڈ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ چیزیں جب سامنے آئی اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی دیگر ادیان کا مطالعہ کرنے کی، لیکن جو مقصد تھا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئے ہیں اور مجھے کہاں جانا ہے، اور مجھے اپنے آپ کو یعنی وہاں پیش ہونے کے لیے کس طرح پریپیئر کرنا ہے، اس کے سوالات چاہیے تھے۔ عیسائیت میں نہیں ملے، ہندو مت میں نہیں ملے، جوڈائزم میں نہیں ملے، بدھائزم میں نہیں ملے، سکھزم میں نہیں ملے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب میں بالکل ایتھسٹ ہو گیا کہ یہ سب جو ہے نا، یہ دکانداری، مذہب کی دکانداریاں، یہ مذہب کی فیکٹریز ہیں، اور یہ آپ یہ خوف پیدا کرتے ہیں، یہ شوق پیدا کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جو پھر آپ سے جو ہے وہ یہ معاملات کرتے ہیں۔ تو ایک وقت آیا کہ میں نے بالکل سب کچھ چھوڑ دیا، بالکل ایتھسٹ ہو گیا۔ لیکن بہت جلدی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرما دی، ایک مشاہدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کروایا تھا، اور وہ مشاہدہ یہ تھا کہ جب میں ایک سگنل کے اوپر کھڑا تھا، اور سگنل کے اوپر دائیں سے بھی ٹریفک، بائیں سے بھی، آگے پیچھے پوری طرح سے سٹرک، بری طرح سے سٹرک تھی، اور ایک وارڈن آتا ہے، اور وارڈن دائیں والے کو دائیں سے نکالتا ہے، بائیں والے کو بائیں طرف نکالتا ہے، سامنے والے کو روکتا ہے، ادھر سے نکالتا ہے۔ ودن جسٹ 2 منٹ وہ ساری ٹریفک جو ہے وہ سموتھلی وہ اپنی وے پہ چل گیا۔ اس وقت مجھے کلک ہوا کہ یار یہ کیا ہے، یعنی ایک سگنل کا نظام ایک وارڈن کے بغیر نہیں چل سکتا، تو اتنی بڑی کائنات کا نظام ہم یہ زیوم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے وہ آٹومیٹکلی چل رہا ہے، یہ سارا سسٹمیٹیکلی ہے، آٹومیٹیکلی ہے، ہاؤ اٹس پاسبل۔ تو اس وقت مجھے پتا، اس وقت پھر میں نے کہا کہ نہیں، ہے تو صحیح، کوئی ہے تو صحیح، وہ نظر نہیں آ رہا لیکن وہ ہے تو صحیح۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کچھ عرصے کے بعد جب اسلام کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ مسلمان کتنے بخیل ہیں۔ یعنی اتنی بڑی نعمت اسلام جو آخرت کی کامیابی اور کامرانی بتاتی، جو میرے سوالات کے ایکچولی جواب تھے، کہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ واٹ دا پرپس آف مائی لائف، اور قرآن بتاتا ہے لقد خلقنا تمہیں، یعنی اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ واٹ دا پرپس آف مائی لائف۔ وہ قرآن بتا رہا ہے کہ میاں تجھ کو تو اس لیے پیدا کیا ہے اللہ نے تاکہ تو اپنے رب کی عبادت کرے۔ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ جنت میں جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ھذا صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ، کیا کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ حشر والے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گا تو مجھ سے سوالات کیا کیے جائیں گے۔ وہ قرآن بتاتا ہے، اسلام بتاتا ہے، لیکن میں حیران تھا کہ یہ مسلمان جو میرے ساتھ صبح و شام بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، موج مستی کرتے تھے، لیکن جو حقیقی پیغام تھا آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا، وہ تو انہوں نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اسلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، رسول اللہ کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میرے پاس پھر کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا کہ اسلام قبول کیے بغیر میں صحیح۔ اس کے اندر سے 2-3 چیزیں جو میں نے اخذ کی ہیں۔ پہلی بات جو آپ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تو نہیں، جیزس جو ہیں وہ کراس پر گئے ہماری ساروں کی، یعنی کہ پوری ہیومینٹی کی جو گناہ ہیں ان کا کفارہ ادا کیا۔ صحیح۔ اس کے بعد تو لائف ہی آسان ہو جاتی ہے، بالکل تمہارا ادا ہو یا پھر جو مرضی کریں۔ کا جو یعنی ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور پھر اس میں ایک ایگزیجریشن جو کی جاتی ہے، مثلا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لغزش ہوتی ہے، اور پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو 7 طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں، یعنی جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ جنت سے نکالنے کے بعد اب فرمایا کہ اب تم اپنے خون پسینے سے، یعنی محنت اور مشقت سے کما کے کھاؤ گے، تمہارے سبب سے زمین لانتی ٹھہری، تمہارے سبب سے زمین اب اونٹ کٹارے اگائے گی۔ عورت کو یہ سزا ملی کہ وہ اس کے اور سانپ کے، یعنی جو شیطان کی شکل میں آیا تھا، اس کے اندر دشمنی پیدا کر دی گئی، عداوت پیدا کر دی گئی، اور یہ کہ اب جب بھی عورت بچہ جنے گی تو وہ پینفل لیبر کے ساتھ جو ہے وہ بچہ جنے گی۔ تو یہ ایک، یعنی ان کو جو ہے وہ سزائیں، کو 7 طرح کی سزائیں ہیں جو ان کو دی گئیں۔ تو
وہ سزائیں اصل میں تمام انسانوں میں منتقل ہوتی رہیں، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا کہ انسان تو اس طرح نجات یافتہ ہو ہی نہیں سکتا، تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کفارے کے لیے، لیکن ماضی کے گناہوں کا کفارہ تو ہوا ہی، ان کے آئندہ کے، یعنی میں جو ہے وہ مارٹن لوتھر کہتے ہیں کہ تم اگر دن میں 1000 بار بدکاری کرو تو ایسے ہی ہے، تم ایسے ہی پاک ہو جیسے کہ جیزس پاک ہے، معاذ اللہ۔ تو لیکن یہ آپ جب یعنی آپ کی اگر فطرت سلامت ہے نا، یعنی آپ کی فطرت اگر سلامت ہے تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ ڈرامہ تو ہو سکتا ہے، فکشن تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت کے ساتھ یہ ویسے بڑی نہیں۔ ترتیب سے بنائی گئی یہ چیز اپنے آپ کی ساری چیزیں صحیح کرنے کے لیے کہ یہ ہم جو کریں وہ صحیح ہو جائے، اس لیے عقیدہ ہی ویسا بنا دو۔ پیگنزم میں اس سے پہلے بھی، یعنی آپ گریک میں یا رومن سیولائزیشن میں دیکھ لیں، یا اس سے پہلے جو تھے بال دیوتا، جس کا قرآن میں بھی ذکر آتا ہے، بائبل میں بھی ذکر آتا ہے، تو اس سے بھی یہی ساری سٹوری جو ہے وہ منسلک ہیں کہ اس کو بھی جو ہے وہ قربانی دینی پڑی، صلیب پر چڑھا دیا اس نے بھی انسانوں کے گناہوں کے کفارے کے لیے۔ تو یہ بہت پرانی مت ہے جس کو جو ہے وہ اصل میں عیسائیت جب نئی نئی آئی تھی تو یہ رومی تہذیب تھی اس وقت، جو سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ جو سویلائزیشن تھی وہ رومی تہذیب تھی۔ تو ان کا خیال تھا کہ ہم ذرا تھوڑا روم میں اگر رومی سیولائزیشن کو یا ان کے عقائد و نظریات کو اپنائیں گے تو ہم رومی سیولائزیشن کو کرسچنائز کر دیں گے، لیکن انہوں نے اس قدر اس سیولائزیشن کو اپنایا کہ وہ کرسچنائز کرنے کے بجائے یہ عیسائیت اس وقت خود رومنائز ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اس کے اکثر و بیشتر جو عقائد ہیں، تثلیث کا عقیدہ ان کے ہاں پایا جاتا ہے، ان کے ہاں مصلوبیت کا عقیدہ پایا جاتا ہے، جیسس سن آف گاڈ کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے بے شمار عقیدے ہیں کہ جو دیگر تہذیبوں سے انہوں نے مستعار لی ہیں۔ جو ہم جس طرح بہت انسپائر ہوتے ہیں آپ کی کنورٹ سٹوری سے، اور ویسے بھی ایک آپ کی کنورٹ سٹوری کا جو ایک اور پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ایک بچپن کی محبت تھی شیخ، آپ نے دین کے اوپر جب آئے ہیں آپ شیخ، آپ نے ان کو کیسے چھوڑا؟ کہ آپ کے لیے تو ایک یہ ادھر مسلمان ہو کے مسلمان اللہ کی نافرمانی کرتا جا رہا ہے اور ہر چیز کرتا جا رہا ہے، حدیں پار کرتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو آپ نے کیسے اس چیز کو اوور کم کیا؟ اللہ کیسے کیا دین کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چیزوں کی حقیقت آپ کے اوپر واضح کر دیتے ہیں نا، تو آپ کے لیے پھر اس کو اختیار کرنا اور اس سے اعراض کرنا پھر اللہ آسان بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے، آپ نے اب پوچھ ہی لیا ہے تو یہ ہمارے یوتھ کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، محبت ہو جاتی ہے، یعنی یہ کوئی اختیاری شے نہیں ہے کہ یہ نہ ہو، یہ ہو جاتی ہیں جب آپ ایسے ماحول میں، آپ جب یعنی کو ڈپارٹمنٹ میں ہیں، کو ایجوکیشن میں ہیں، جو چیزیں جب ہم اس سے یعنی بچاؤ یا اسباب بچنے کے اختیار نہیں کرتے تو یہ چیزیں بہرحال ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اسے ختم کرنا چاہیں تو یہ آٹومیشن پہ جا کے ختم ہو جائیں گے، ایسا بھی یہ کیفیت کا نام ہے۔ تو بس بچپن میں پھوپھوزاد تھیں، بچپن میں ہم کٹھے کھیلتے تھے، پلے بڑے، جب ٹین ایج پہ کو پہنچے تو فیل ہوا کہ یعنی مجھے یہ اچھی لگتی ہیں، اور ان کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا۔ تو میں نے فوراً اپنی امی جان سے کہہ دیا کہ جب میں پروفیشنل لائف میں آیا تو میں نے امی جان سے کہا کہ امی جان میں نے جو ہے نا وہ پھوپھو کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، اور وہ کے لیے یہ بڑا شوقین تھا۔ ابو سے کہنا چاہیے تھا، امی سے امی کے لیے بڑا شوقین تھا۔ امی نے کہا میں نے تو یہ سوچا ہوا تھا کہ تم ماموں کی بیٹی کے یعنی تمہاری شادی ماموں کی طرف کریں گے۔ اب یہ ظاہر ہے ہر گھر میں یہ ایک پولیٹیشین تو چل رہی ہوتی ہے، تو امی نے کہا کہ نہیں، ماموں کی بیٹی کی طرف ہونی ہے۔ میں نے کہا امی جان بہرحال میں نے آپ کو دل کی بات بتا دی ہے، اب کل کو اگر میں نے خودکشی کر لی نا تو یہ نہ کہیے گا کہ اس نے بتایا بھی نہیں تھا۔ تو امی جان نے کہا کہ اچھا معاملات اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی ماں جی، جینا مرنا جو ہے نا وہ اب وہیں پہ۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے منگنی بھی ہو گئی، شادی ہونے والی تھی ہمارے۔ اس دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت کو جب واضح کیا تو میں نے ان کو ایک بار بتایا، میں نے ان کو بتایا کہ میں یعنی کچھ عرصے سے کمپیریٹیو اسٹڈی جو ہے وہ کر رہا ہوں، اور عیسائیت میں یہ مسائل ہیں اور اس کے برعکس دیگر ادیان کا مطالعہ بھی میں نے کیا ہے، جبکہ اسلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ دین ہے کہ جس کے مطابق اگر زندگی بسر کی جائے تو آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ اللہ دنیا میں بھی عزت اور کامیابی اور کامرانی عطا فرماتے ہیں۔ تو
اس نے تھوڑا سا سوچا اور کہا کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، میں یا اسلام. تو میں نے کہا کہ یہ ایک دم سے کتنا کیسے سنجیدہ ہو سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے مذہب کے ساتھ اپنی محبت سے زیادہ مخلص تھیں، اور ہونا بھی ایسے چاہیے. یعنی آج ہمارے مسلمانوں کو بھی ایسے ہونا چاہیے نا کہ وہ اللہ کے ساتھ یعنی حرام محبت کے ایز کمپیئر ٹو حرام محبت وہ اللہ کے ساتھ تو اتنے مخلص ہوں، تو وہ عیسائی ہوتے ہوئے اپنے مذہب کے ساتھ اتنی مخلص تھی. اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے اتنا مخلص نہیں ہے اللہ تو انہوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ آپ کے پاس ایک ہی آپشن. میں نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور میں نے کہا کہ اس نے تو اللہ کو نہیں بنایا نا، اللہ نے اس جیسی اور بھی بنائی ہوں گی. اللہ کی رضا کے لیے میں نے جو ہے نا وہ ان سے کہا کہ اسلام. پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ نہیں تھی، وہ جا چکی تھی، اس کو پہلے سے پتا تھا کہ میرا جواب کیا ہوگا. تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ جا چکی تھی. تو بہرحال وہ میرے لیے یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسلام میں آپ کو سب سے بڑی قربانی کون سی دینی پڑی ہے، تو میں کہوں گا میرے بچپن کی محبت. لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ایک بات یاد رکھیں شہروز، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کسی چیز کو سیکریفائس کرتے ہیں نا، قربان کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آپ کو وہ چیز نہیں عطا فرماتے، اللہ آپ کو اس سے کہیں زیادہ بہتر چیزیں عطا فرماتے ہیں. میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں ایک قربان کی تھی، آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے نکاح میں 2 بیویاں عطا فرما رکھی ہیں. سیکھ یہ والا کلپ آپ کا گھر جائے گا ایز یو آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ ایک بات کہتے ہوئے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو الحمدللہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا بدلہ بھی عطا فرمایا اللہ نے جو ہے وہ. تو میں اللہ پہ راضی ہوں، اور مجھے یقین ہو گیا شہروز اس کے بعد نا میرا یعنی یقین بڑھ گیا کہ جب اللہ کی راہ میں آپ حرام چیزوں کو سیکریفائس کرتے ہیں، وہ جو آپ کی یعنی آپ کی ہیبٹ ہے، آپ کی عادت ہے، آپ کا پیشن ہے، کچھ بھی ہے، جب اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں آپ اس کو قربان کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بہتر آپ کو عطا فرماتے ہیں. الحمدللہ. شیخ جس طرح آپ نے ماشاءاللہ جب سے اسلام قبول کیا ہے، شیخ آپ اس کو سسٹین کیسے کرتے ہیں؟ اگر آپ کا ماشاءاللہ جس طرح طاہا بھائی کی بھی ایک سٹوری ہے نا، انہوں نے بغیر دیکھے شادی کی تھی، اور اس وقت بھی ان کا نا وہ ایمان لیول بتاتے ہیں میرا یہاں تھا، تو کہتے لیکن آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا. اسی طرح شیخ آپ کا بھی ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے دین کے لیے اپنی محبت قربان کی. شیخ اس کے بعد ایمان کیسے سسٹین کیا آپ نے؟ کیونکہ جب آپ ایمان میں آتے ہو نا، آپ کو زیادہ مشکلات آتی ہیں پہلے سے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ کو میں نے اب ٹیسٹ کرنا ہے، اب آپ ایمان میں تو آگے ہیں. اب آپ شیخ وہ پھر آپ نے کیسے فیز گزارا، ٹیسٹ کیسے آپ نے کیے؟ ایک وقت آتا ہے نا بندہ ٹوٹ جاتا ہے، یار پہلی والی لائف بہتر تھی، یہ میں پہلے یہ اللہ کے لیے ادھر آیا تھا، تو دیکھو اب اللہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. لوگوں کا بہت زیادہ اس کی طرف ہوتا جا رہا ہے. اس پہ ایک جو انگلش کی مثال ہے کہ جو چیزیں آپ کو آسانی سے میسر آ جاتی ہیں نا، ان کی قدر نہیں ہوتی. یعنی مال مفت دل بے رحم کے مترادف، کہ جو چیز آپ کو آسانی سے میسر آ جاتی ہے اس کی قدر بھی نہیں ہوتی. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جس چیز کو آپ مشقت سے حاصل کرتے ہیں، جس چیز کو آپ یعنی قربانی دے کے حاصل کرتے ہیں، رو کے گڑ گڑا کے حاصل کرتے ہیں، کچھ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر کے حاصل کرتے ہیں، اس کی پھر آپ کو قدر بھی ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دین کا علم و عرفان عطا فرمایا، اس کی حقانیت واضح فرمائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی امپورٹنس جب واضح کی، تو وہ ہمیشہ سامنے پیش نظر رہی. وہ پھر جتنی تنگی تکالیف پریشانی مجبوریاں آتی تھیں، تو پھر وہ کانفیڈنس لیول آپ کا بڑھتا جاتا ہے. بھی یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. بھی آزمایا تو جائے گا. یعنی کوئی ایسا تھوڑی نہ ہے کہ تم جو ہے وہ اسلام قبول کرو تمہیں ہار پہنانا شروع ہو جائے. اس طرح ہوتا تو شاید سارے اسلام قبول کرنا شروع کر دیتا. لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تم حق کے راستے پہ چلو گے تو تمہیں آزمایا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون، کہ کیا تم لوگوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ محض یہ کہنے پر کہ ہم اللہ پر ایمان لائے چھوڑ دیے جاؤ گے اور آزمائے نہیں جاؤ گے؟ آگے اللہ کہتے ہیں کہ تم ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے، تاکہ سچے الگ کر دیے جائیں اور جھوٹوں کو الگ کر دیا جائے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب وہ لات منات عزا نائلہ یا غوث کی عبادت کرتے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ کو کوئی مشکل نہیں تھی، امیہ بھی آپ سے راضی تھا، لیکن جب سے آپ نے وحدہ و یکتا الہ کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں اور عہد کی تسبیح آپ نے پھیرنا شروع کی ہے، تو تب سے آپ کے اوپر مشقتوں کا دور شروع ہو گیا. گرم ریت کے اوپر لٹایا جاتا ہے، اوپر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا ہے، دھوپ میں چھال کی رسی کے ساتھ باندھ کے اوپر جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے، آپ کو بچے آپ کے پیچھے چھوڑ دیے جاتے ہیں. بلال واٹ از دیٹ؟ تو انہوں نے کہا کہ کبھی بازار سے برتن خریدنے کے لیے گئے ہو؟ تو کہا کہ ہاں. تو کہا کہ کیسے خریدتے ہو؟ تو کہا کہ ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں. تو کہا کہ اللہ بھی بلال کو ٹھوک بجا کے دیکھ رہے ہیں کہ بلال اندر سے کچا ہے کہ پکا ہے. سبحان اللہ سے. تو یہ جب آپ کو اسلام کی دین کی فطرت اور اس کی نیچر پتہ چل جاتی ہے کہ ان مراحل میں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کسی خاص کیفیت میں ایک شعر کہنے کی توفیق عطا فرما دی تھی کہ جب اسلام کی وجہ سے لان تان ہو رہی تھی نا، تو اس وقت یہ دل سے ایک آواز نکلی تھی کہ للہ سن سن غالیاں لگتی ہیں اب شہنائی ہیں. یعنی اللہ کے لیے جب کوئی برا بلا کہتا ہے تو اب یہ شہنائیاں لگتی ہیں. للہ سن سن گالیاں لگتی ہیں اب شہنائیاں، تم کیا جانو راہ حق میں لذت رسوائیاں. جب اللہ کی راہ میں آپ ذلیل و رسوا کیے جاتے ہو اور پھر رات کو جب آپ اوپر اٹھا کے اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہو نا، تو وہ لذتیں دنیا کی رونقوں میں بھی نہیں ہیں، دنیا کے کھانوں میں بھی نہیں ہیں، دنیا کی نعمتوں میں بھی نہیں ہیں، کہ وہ جب آپ یعنی کھپائے ہوئے ستائے ہوئے زمانے کی ملامتیں مول لے کے جب رات کو ہاتھ اٹھا کے کہتے ہو کہ اللہ میرے بس میں جو تھا میں نے کر دیا، اور پھر استغفار کر رہے ہو کہ اللہ جس طرح پیغام طرح پہنچانا چاہیے تھا اس طرح نہیں پہنچایا، اللہ معاف. اور پھر جو آپ کو ایک اسپرچولی پیس میسر آتا ہے، سچی بات ہے کہ وہ دنیا کے کسی کونے میں آپ کو میسر نہیں آتا، وہ دنیا کی کسی نعمت، کسی لذت، کسی کھانے، کسی آرام، کسی بستر پہ نہیں آتا. کہ وہ جب اللہ کے ساتھ جب دنیا سے ذلیل و رسوا ہو کے رسوائیاں مول لے کے جب اللہ کے حضور بیٹھتے ہو، تو پھر اقبال کہتے ہیں کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. پھر اللہ آپ سے باتیں کرتے ہیں. بالکل ایسی ہے. تو یعنی یہ نعمتیں جب آپ کو میسر آتی ہیں، ان کی قدر و منزلت ہوتی ہے، اس کے راستے میں آنے والی مشکلات کے اوپر صبر کرتے ہیں. آج آپ حج کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. بالکل صحیح ہے. نماز اللہ کا قرب حاصل کرنے، تہجد اللہ کا قرب حاصل کرنے کے، محنت سے کمایا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں قرب حاصل کرنے کے لیے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان وے سے اپنا قرب عطا فرما رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، ان اللہ مع صابرین، کہ جو صبر کریں گے میں ان کے ساتھ ہوں. دیکھیں ایک بندہ 25 لاکھ لگا کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کہتا ہے صبر بھی کرو گے تو میرے بندوں میں تمہارے ساتھ ہوں، ان اللہ مع صابرین وبشر الصابرین، صبر کرو گے تو پھر تمہارے لیے بشارتیں ہیں جنت کی. دوسرا، اصل میں ہم فیڈ اپ اس وقت ہوتے ہیں یا ہمت اس وقت ہم ہار جاتے ہیں کہ جب ہم دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. یعنی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ہم نے نیکی کیا تو اس کی جزا بھی یہیں پہ ملنی چاہیے، اگر میں نے نیکی کیا یا شہروز نے نیکی کیا تو واہ واہ ہونی چاہیے، ہار پہ لائے جانے چاہیے، ہمارا بل بورڈ کے اوپر جو ہے وہ تصویر لگی ہونی چاہیے کہ جی یہاں تو بڑا زبردست کام شروع ہو گیا. ہمیں فوراً ہم لٹرلی ہم بے صبرے ہیں، ہم پیشنٹ ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ لیکن اللہ کا یہ ضابطہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشقتوں سے زندگی بری ہوئی ہے، اور ذرا آپ غور کیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی ماں کی گھر میں تشریف لاتے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں تو باپ کا سایہ ہی نہیں ہے سر کے اوپر. کین یو امیجن اباؤٹ دیٹ؟ کہ بیوی کے اوپر اس وقت کیا بیتی ہوگی کہ آج میرا شوہر ہوتا، مجھے گلے سے لگاتا، میرا ماتھا چومتا، اپنے بچے کو پکڑتا. لیکن اللہ کے رسول دنیا پہ آئے ہیں تو باپ ہی نہیں ہے. 6 سال کی عمر میں اماں جان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو ابواہ کے مقام کے اوپر جو ہے وہ بس کہا کہ یہاں کچھ تکلیف ہو رہی ہے، اور اپنے بیٹے کو محمد کو سامنے لایا، غور سے دیر تک دیکھا اور کہا کہ بیٹا ہر آنے والی شے کو جانا ہے، ہر نئی چیز کو بوسیدہ ہونا ہے، تو میں اپنے بیٹے کا آخری دیدار کر لوں، پتہ نہیں محمد کا چہرہ بعد میں دیکھنا میسر ہو یا نہ ہو. اور وہ چھوٹا سا بچہ کیا اس کی فیلنگز ہوگی. تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ان کی روح پرواز کر جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ اماں آپ مجھے چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہیں، آپ کے سوا میرا ہے کون؟ اور ان کی جو خادمہ تھی وہ کھینچتی ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے دفنایا، پتھروں کی قبر بنائی اور وہ کھینچتی ہیں، اور محمد کہتے ہیں میں اپنی ماں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ محمد نہیں ہے، تو پیچھے دیکھا تو محمد دوڑ کے قبر کے اوپر جا کے لیٹ گئے کہ اماں میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ ہاتھ پکڑا، کہا کہ نہیں بیٹا، جو اس زمین کے نیچے چلا جاتا ہے پھر وہ کبھی واپس نہیں آیا کرتا۔ گئے دادا عبد المطلب کے پاس، 9 سال کی عمر میں وہ بھی داغ مفارقت دے گئے، اور اس کے بعد جو رسول اللہ نے 13 سال یعنی بچپن میں ہی بکریاں چرائی ہیں، وہ اعزازی طور پہ نہیں، وہ اجرت کے لیے، کیونکہ ابو طالب جو تھے ان کا کنبہ بڑا تھا اور وسائل کم تھے، تو رسول اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ میں بھی ان کے اوپر اجرت کے لیے بکریاں چرائیں۔ اور پھر دیکھیں جو محنت اور مشقت، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار نبوت آتا ہے، بیٹیوں کو طلاقیں دے دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ کو ہجرت پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ جب آتے ہیں اور پھر بھی جب اللہ اقتدار دیتے ہیں تو چراغ میں جو تیل جل رہا تھا وہ ایک یہودی سے قرض لے کے وہ تیل جل رہا تھا، اور جب گئے ہیں تو اسی حالت میں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس دنیا میں اگر ہم کوئی نیکی کریں گے تو اس کا ریوارڈ ہمیں ملنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ تمہارے اعمال کا اجر و ثواب یہاں نہیں ہے، وہاں پہ ہے، اور وہ بہت بہترین ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ میں تو نیک بن گیا ہوں، اب میری واہ واہ نہیں ہو رہی، خاندان میں میرے پردے کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا، میری تقوی اور طہارت کی تعریفیں نہیں کی جا رہی، جو ہے وہ میرے بارے میں قصیدے نہیں پڑھے جا رہے، تو شیطان کہتا ہے کہ فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے تم نے یہ سارا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی کا کھیل ہم نے اس لیے رچایا ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کون کیا لے کے آتا ہے۔ تو جب یہ اس بات کا آپ کو یقین ہو جاتا ہے، یعنی کلیئرٹی ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں، یہاں میں نے نمازیں پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا ہے، اس کا رزلٹ اوپر ہے۔ باقی کی نعمتیں جو ہیں، تو اس وقت آپ کے اندر سسٹینیبلٹی آ جاتی ہے، اور آپ کو صبر بھی آ جاتا ہے، اور آپ کو توکل بھی آپ کا جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ نہیں وہاں پہ ہے سارا۔ تو اس لیے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اعمال مسلسل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں الحمدللہ۔ شیخ اب یوتھ ہے ہماری، بہت انسپائر ہوتی ہے کسی بھی چیز سے، اور دین کے ساتھ بھی جڑنے کی کوشش کرتی ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ سسٹینیبلٹی اور یہ ساری آپ نے سیرت سے آپ نے کہا کہ میں نے یہ ساری پڑھی اور مجھے پھر سسٹینیبلٹی بھی ملی اور ہمت بھی ملتی رہی۔ سی جو ہماری یوتھ ہے وہ سسٹینیبلٹی صرف سوشل میڈیا کی حد تک رکھتی ہے، جس طرح سٹیٹسز لگا دیے، جیسے ہمارا اب یہ بوائیکاٹ چل رہا تھا تو اب جہاں پہ اویلیبلٹی نہیں ہے وہاں پہ بوائیکاٹ بھی ختم کر دیتے تھے، یعنی کہ اپنے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی پریشر لینا ہی پسند نہیں کرتے تھے۔ اور جب آپ دین کی بات کرنے ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کا آگے سے موٹو کیا ہوتا ہے کہ یار ڈگری کرنے دو، ڈگری کے بعد شادی ہے، شادی کے بعد بچے ہیں، پیسے کمانے ہیں، ابھی لائف میں کچھ سکسیس نہیں مل سکی۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس یہ والی چیز نہیں تھی، یہ سوچ نہیں تھی کہ یار ابھی تو انجوائے کے دن ہے، اس کے بعد اب میں نے یہ شادی کرنی ہے، پھر بچے کرنے ہیں، پھر آگے ساری چیز کو لے کر چلنا ہے۔ آپ نے دین کو اتنا سارا پرائورٹائز کیسے کر دیا؟ ہمارے تو ایک سٹیٹس کی حد تک پرائورٹائز ہے، اور سٹیٹس ختم تو دین بھی ختم، اور ادھر دوست کے ساتھ بیٹھ کے وہی ہلا گلا چل رہا ہے۔ سچی بات ہے کہ شاید میں بھی آج اپنی یوتھ کی مانند ہی ہوتا اگر مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کو صحیح انداز سے پڑھنے کی توفیق نہ عطا فرماتے۔ میں بھی شاید پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا اور پیسہ میرے آگے بھاگ رہا ہوتا۔ میں یعنی اپنی لائف کی پیک سے نیچے آیا ہوں اور نیچے آ کے پھر اوپر چلا گیا ہوں۔ الحمدللہ۔ اس وقت ہماری یوتھ یا اس کے دماغ میں جو چیز چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ واٹ از دا سکسیس، اور گوگل سے آپ پوچھیں گے نا جس دن کہ گوگل آپ سے سب سے زیادہ سوال کون سا پوچھا گیا تو وہ کہے گا کہ مجھ سے جو لوگوں نے سوال سب سے زیادہ پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ واٹ از دا سکسیس۔ اب عام جواب یہ ہے کہ پیسہ سکسیس ہے، سٹیٹس سکسیس ہے، حسن و جمال سکسیس ہے، جاہ و جلال سکسیس ہے، بڑا گاڑی بنگلہ کار بینک بیلنس سکسیس ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ گوگل کے آنسرز ہیں، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ پوچھتے ہیں کہ واٹ از دا سکسیس، تو قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔
قرآن کہتا ہے کہ اصل سکسیس جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اگر دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہ تمہاری کامیابی ہے، اور یہ جو دنیا کا سامان ہے یہ تو محض دھوکہ ہے۔ اقبال سے کہ نظر کو ہیرا کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ تو جب آپ قرآن کے یعنی وہ کامیابی اور کامرانی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کی جو کامیابی ہے نا یہ آپ کو چونگے مونگے میں دے دیتے ہیں، یہ بنٹیز ہیں، یہ اللہ ویسے ہی آپ کو دے دیتے ہیں۔ میں جب سنار تھا اور دبئی میں جہاں جن کے پاس جاب کرتا تھا ان کے پاس بھی آج وہ کار نہیں ہے جو میرے پاس ہے۔ الحمدللہ۔ جی آپ تصور کیجئے کہ میں سب کچھ چھوڑ دیا اس لیے کہ مجھے حقیقی کامیابی اور کامرانی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے تو نے میرے لیے دنیاوی کامیابی کو نظر انداز کر کے حقیقی کامیابی کو فوکس کیا ہے، میں تجھے دنیاوی کامیابی اور کامرانی بھی عطا فرماؤں گا۔ اور ہمارا یعنی ہماری جو یوتھ ہے اس وقت، سچی بات ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی بلا ہے۔ ہماری یوتھ کو جس دن یہ پتا چل گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کتنی پاور سے نواز رکھا ہے اور وہ کتنی بڑی شے ہے، کتنی بڑی بلا ہے کہ ود ان دا سیکنڈز وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹیوٹی اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی اس کو جس دن یہ پتا چل گیا کہ میں اللہ سے جو چاہوں یعنی حلال اور جائز ضروریات میں پوری کروا سکتا ہوں، اللہ سے مانگ سکتا ہوں، اللہ کے آگے گڑ گڑا سکتا ہوں، اور ود ان دا سیکنڈز وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، اللہ سے باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے، اور بعض کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کی باتوں کے جواب دیتا بھی، وہ فیل کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اس وقت ہماری جو آلموسٹ یوتھ ہے وہ غفلت میں، یعنی وہ مال و دولت کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، حسن و جمال کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ اور میں پرسوں پڑھ رہا تھا کہ 1968 میں پاکستان میں دلیپ کمار ہے، اور دلیپ کمار کے بارے میں ایک بار امیتابھ بچن سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک سب سے سپرلیٹو ڈگری کی جو ایکٹنگ ہے یا ایکٹر ہے، سب سے بہترین سے بھی جو بہتر ایکٹر ہے وہ کون ہے؟ تو وہ انہوں نے ایک ایکٹر کا نام لیا، تو وہ سوال کرنے والے نے بڑا تعجب زیادہ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے دلیپ کمار صاحب کا نام کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایکٹرز کا پوچھا ہے، بھگوان کا نہیں پوچھا۔ یعنی وہ اپنے حسن و جمال میں اس پیک پہ تھے کہ لوگ ان کو بھگوان کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے کہ یار اتنا خوبصورت جو ہے نا یہ بھگوان ہی ہو سکتا ہے۔ 1969 میں وہ پاکستان آتے ہیں، اور ان کو جو ریسیپشن پہ ریسیو کرنے، وہ ان کی فلائٹ تھی لاہور سے پشاور کی، تو ان کو جو ریسیو کرنے کے لیے آتی ہے وہ 1970 میں مس ورلڈ بنتی ہے۔ اب یہ دونوں کی یعنی پیک دیکھیں ان کے حسن و جمال کی، اور آج ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، ان کا نام لینا بھی کسی کے لیے جو ہے وہ بے معنی ہے، اور کسی کو ان کی اس یعنی وقت کی امپورٹنس پتہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے لیے مثال ہے کہ بھائی حسن و جمال سب زیرو ہو جائے گا، یہ مال و متاع سب زیرو ہو جائے گا، یہ جاہ و جلال سب زیرو ہو جائے گا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قارون کی کہانی نہیں بتائی کہ وہ اس کے پاس اتنا مال تھا کہ ایک بڑی جماعت اس کی صرف کنجیاں اس کا بوجھ اٹھایا کرتی تھی۔ فرعون کے پاس ایسا جاہ و جلال اور ایسا لشکر تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تمام جاہ و جلال اور لشکر کے ساتھ سمندر برد کر دیا اس کو۔ حسن و جمال کی کہانیاں میرے اور آپ کے سامنے ہیں، آئے روز ہم ان کے زوال دیکھ رہے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ جب یہ موت کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتی ہے نا تو سب زیرو ہو جاتا ہے۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ذات ایک ہی ہے جو رہنے والی ہے وہ اللہ کی، اور جو اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی اختیار کر لے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی زوال نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جنتوں میں اپنی نعمتوں میں اس کو رکھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رسولوں کا ساتھ ہوگا، پھر صحابہ کرام ہوں گے، شہداء ہوں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جو ہے وہ نیک لوگوں کی جگہ جس کو کبھی یعنی وہاں پر موت کو بھی موت آ جائے گی۔ حشر والے دن جب جنتیوں کو جنت میں، دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت کو لائیں گے، اور اس وقت موت کو بھی ایک برے کی صورت میں جب لایا جائے گا تو اس کو بھی موت دے دی جائے گی کہ اب موت کو بھی موت ہے۔ اب جو جنت میں ہے جنت میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
اور جو دوزخ میں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے اندر رہیں گے. یہ ہے حقیقی کامیابی اور کامرانی. اور اللہ کی قسم آج آپ اللہ والے بن جائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی راحت و آرام عطا فرمائے گی. جو ہمارے دماغ میں ایک پونی لگی ہوئی ہے, جو ہمارے دماغ میں یہ جو کامیابی اور کامرانی کا کیڑا گھسا ہوا ہے, اور وہ ہمیں نہ اللہ والا رہنے دے رہا ہے نہ دنیا والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں پھر اسی میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں, اور جب تم دنیا کو نظر انداز کر کے آخرت کی طرف بھاگتے ہو تو دنیا ذلیل کر کے اللہ تمہارے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. میں اس کا آپ کو جو ہے وہ جیتی جاگتی مثال ہوں, میں مشاہدہ ہوں. دنیاوی اعتبار سے اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا, صرف اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں آخرت کو اب پرائورٹائز کرنا چاہتا ہوں. تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ذرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آ کے تو دیکھیں, اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو حقیقی معنوں میں سکسیس نہ کرے, حشر والے دن میرا گریبان ہوگا اور آپ کا ہاتھ ہوگا. شیخ ابھی جس طرح یوتھ ہے نا, اس کا سب سے بڑا کوشچن یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے ہم آپ کے کہنے پر دین سیکھنا شروع کر دیتے ہیں, کیسے دین سیکھیں؟ بک سے سیکھیں, کسی عالم کے پاس بیٹھیں, یا پھر یوٹیوب سے سیکھیں؟ کیونکہ شیخ علیحدہ نا فکر ہے. اگر اب یوٹیوب بھی ہے نا, اس کے اندر پہلے تو ان کو بیسکس پتہ ہونی چاہیے, پھر اس کے بعد ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ دیکھتے جاتے ہو ایک دم وہ بیچ میں نا باریک کاروائی ہوتی ہے, اور آپ کے نا وہ عقیدوں تک چلی جاتی ہے بات. جس طرح غامدیت ہے, وہ شروع میں اب بہت اچھی باتیں ہوں گی کہ اللہ ایک ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے. پھر ایک دم جب آگے فقہی مسائل آئیں گے, یا فقہی بھی چھوڑیں, یہ فقہی مسائل ہی نہیں ہے کہ عورت کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں یا عورت مرد کو ہاتھ لگا سکتی ہے, نہیں تو غامدیت میں ہاتھ لگایا جا سکتا ہے, ملا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں میں نا وہ پھر جو ان کو آسانی لگتی ہے نا, وہ یہ اپنا کر وہ اس کا ریفرنس بھی دکھاتے ہیں. پھر یہ دیکھیں جی میوزک جائز ہے, آپ کہہ رہے ہیں میوزک نہیں جائز ہے, اور اس کے بعد یہ چیز اتنی پینیٹریٹ کر جاتی ہے آپ کے معاشرے میں کہ آپ بلیو کریں کسی بھی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر کھانا محال ہے. وہاں پہ میوزک ہے, وہاں پہ ڈانس ہے, وہاں پہ ٹک ٹاکس بن رہے ہیں, وہاں پر آپ, اور ایون ان کے ریسٹورینٹ کے آنرز اور پوری مینجمنٹ انوالوڈ ہے اس چیز کے اندر. یا ہونا کہ ایک بندہ کہ یار میں نے نہیں لگایا, برتھ ڈے پارٹی تھی, وہ خود ہی لائے اور لگا دیا, اور آنر کے وہ کہتے ہیں جس کے بغیر گزارا نہیں ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں, انکم ہی نہیں ہوتی. جی اسی آپ کیا کہتے ہیں, ان کو کس کی طرف جانا چاہیے؟ بکس کی طرف جانا چاہیے, کسی علماء کی بیٹھک میں بیٹھنا چاہیے, یوٹیوبرز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ کیا وجہ, کیسے انہیں دین حق ملے گا؟ بارک اللہ فیکم. یہ دراصل آپ کے اس آج کے جو پینل ڈسکشن ہے, یہ پوڈ کاسٹ ہے, یہ جو پروگرام ہے گیٹ ٹوگیدر آپ کا, آپ سمجھیں کہ یہ سوال آپ کی مجلس کا کفارہ ہے. ہم مختلف پروگرامز ہوتے ہیں, پینل ڈسکشن ہوتی ہے, پاور ٹاکس ہوتی ہیں, کانفرنس ہوتی ہیں, اور ہم اپنے بچوں کو نا ایک بوسٹ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس اب میں نے جو ہے نا وہ میں نے اب دیندار بننا ہے, میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بڑی نافرمانیاں کر لی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو ہے وہ میں نے بہت نظر انداز کر دیا, اب میں نے واٹ از دس یار. ہم ان کو بوسٹ کر کے اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پھر بیرا روی کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ ABCD کے پاس جاتے ہیں, اور پھر جو ان کا ایک سیلف میڈ دین ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ بیچارے سیکھتے ہیں. اور ہم یعنی یہ جو پوڈ کاسٹ ہم کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں نا, کبھی اللہ والے بن جاؤ. حقیقی کامیابی کیا ہے, حقیقی معنوں میں جو ہے وہ ایک مسلمان کا معنی اور مفہوم کیا ہے, تو ہمارا فرض ہے کہ ہم کو ان کو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اس کا ایک سلوشن بھی تو دیں, اس کا حل بھی تو پیش کرے. تو بالکل یہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ آپ کی مجلس کا کفارہ ہے, اور اس کا جو آسان اور دو ٹوک جواب یہ ہے کہ نہ آپ کو دین یوٹیوب سے ملے گا. یوٹیوب اس وقت کوئی دین سیکھنے کا کوئی میڈیم نہیں ہے. آج تک کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یوٹیوب جو ہے نا وہ دین سیکھنے کا کوئی میڈیم ہے. یہ تو ریفرنس ہی یوٹیوب کا ہوتا ہے ان کے پاس. کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جب ہم میڈیکل پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, میڈیسن کی اسٹڈی کرتے ہیں, میڈیکل کی اسٹڈی کرتے ہیں, MBBS کرتے ہیں, انجینئرنگ کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ لاء کرتے ہیں, یا زندگی کے جو بھی شعبے ہیں, کبھی آپ نے سنا ہو کہ دنیا میں کسی نے جو ہے وہ
یوٹیوب سے یا آن لائن کورسز کیے ہیں. اس کا ہمیشہ ایک اصول رہا ہے کہ ان کے ایکسپرٹس ہیں, ان کے جو بیسک جو انسٹیٹیوٹ ہیں جو جہاں پہ یہ پڑھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, یعنی اس کو آپ ایز اے ہیلپ تو استعمال کر سکتے ہیں. مثلا آپ کو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, اس میں جو ہے وہ استاد نے آپ کو ایک اسائنمنٹ دی ہے اور اس میں کچھ باریک چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, ٹھیک ہے. سورہ بنی اسرائیل کا معاملہ ہے, ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو دیکھ لیجیے. آپ حافظ اللہ الدین یوسف صاحب کی تفسیر اور اس کے بیانات ہوں گے, ان کو دیکھ لیجیے. آپ جو ہے وہ اسی طرح عبد الرحمن وہ ہے, ان کو سن لیجیے, ان کو دیکھ لیجیے. اس طرح مختلف اسکالرز ہیں جو بڑے بڑے علماء اکرام ہیں, جب وہ تفسیر بیان کرتے ہیں تو وہ ریکارڈڈ, ان کو دیکھ لیجیے. تو ہیلپ فل تو ہو سکتا ہے, لیکن دین سیکھنے کا میڈیم یہ کوئی نہیں ہے. تو اس کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہی میں نے اکثر یہ بات کہی بھی ہے کہ لوگوں کے پاس, علماء کرام کے پاس, اساتذہ کرام کے پاس جب آپ جا کے پڑھتے ہیں نا, تو وہاں آپ کو ایک تو علم ملتا ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے جسے نور علم کہا جاتا ہے. تو یوٹیوب سے آپ کو علم تو مل جائے گا, کتابوں سے آپ کو علم تو مل جائے گا, لیکن وہ سینہ بسینہ جو ایک نور علم ہے, جو اس کی ایک اسپرچویلٹی ہے, جو اس کی روحانیت ہے, وہ آپ کو بہرحال علماء کرام سے ملے گی. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پہ علماء کرام نہیں ہیں, ہمارے یہاں مدارس نہیں ہیں, ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ خواتین کے مدارس نہیں ہیں, یا ہمارے یہاں پہ خواتین پڑھانے والی نہیں ہیں. بس یہ ہے کہ میڈیکل کرنے کے لیے تو ہم صبح یونیورسٹی جانے کی, کالج جانے کی مشقت برداشت کر لیتے ہیں, لیکن دین ہمارے لیے چونکہ پرورٹائز نہیں ہے, اس لیے اس کے لیے اتنی مشقت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آن لائن نہیں ہے تو پھر مجھے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جب تک آپ کو جو ہے وہ اس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس آپ کو اس غالب نہیں ہوگی طبیعت پہ, تو یہ بالکل یہ صحیح ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. آپ کتابیں پڑھیے, اساتذہ کرام کی رہنمائی, یعنی ایک ہے سیرت کی کتاب, ایک ہے مسائل کی کتاب, اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن آپ شروع سے اگر دین کو تھورولی پڑھنا چاہ رہے ہیں, سیکھنا چاہ رہے ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہ رہے ہیں, تو کسی کو اپنا مینٹور بنا لیں, کسی کو اپنا استاد بنا لیں, کسی کو اپنی استانی بنا لیں, کسی کو اپنی ٹیچر بنا لیں. اور پھر یہ ہے کہ اب تو آن لائن بھی آپ کو کچھ یعنی ایسے اساتذہ اکرام مل جاتے ہیں کہ جن کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, ان کی ایفلیشن ہے علماء اکرام کے ساتھ, دیندار گھرانے کے ساتھ ان کی ایفلیشن ہے, تو ٹھیک ہے ساتھ ساتھ ملاقات بھی کرتے رہے اور کچھ آن لائن ان سے جو ہے وہ کلاسیں لیتے رہے. لیکن محض یوٹیوب سے سیکھنا یہ کوئی میڈیم نہیں. ٹھیک, اس کے ساتھ ساتھ نا ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ ہے ریسرچ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایک عالم کو بھی پکڑ کے نا اس کی تقلید شروع کر دیتے ہیں. وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ بھی تھوڑا سا ڈی ٹریک ہونا, تو وہ پھر ان کی پوری جنریشن پھر وہ ڈی ٹریک رہتی ہے. تو تھوڑی سی ریسرچ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے. یہ تو خوبصورت عمل ہے کہ انسان کو شرح صدر حاصل کرنے کے لیے, ظاہر ہے جب وہ دیکھے گا کہ بھی اس میں جو ہے وہ قرآن و سنت کیا کہتی ہیں, اور جب اس میں یس کی آواز آئے گی تو اس کا کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے. جی بالکل, کیونکہ جو احادیث ہیں, قرآن کی تفسیر ہیں, ان کے اندر جب آپ ریسرچ کریں گے نا, پھر آپ کو بہت سارے پہلو سامنے آتے ہیں. پھر آپ کو اور یہ ایڈوانس لیول ہے. شروع کے لیول میں تو یہی ہے کہ آپ کو بیسک جو ایمانیات ہیں, عقائد ہیں, عبادات ہیں, معاملات ہیں, کم سے کم اس کی اویئرنس حاصل کرے. اور اس کے بعد وہ ایک نیکسٹ اور ایڈوانس لیول ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہے, یہ جو آپ بیان کرنے جا رہے ہیں, یہ جو آپ سن رہے ہیں, تو اس کا جو ہے ایک تحقیقی پہلو بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے. دیٹس ویری گڈ, دیٹس بیوٹیفل. کہ جس طرح میں کہا نا بیان کرنے سے ایک سٹوری یاد آئی, اسی طرح نا ایک محترمہ نے خطبہ سنا جس میں تھا کہ آپ کے ارد گرد جو بھی نان مسلم ہیں, آپ انہیں جا کے ترغیب دیں مسلمان ہونے کی. وہ گھر رہی تو دیکھا کہ جو گھر میں صفائی کرنے والی آتی ہیں نا, وہ نان مسلم ہے. تو انہوں نے آ کے کہا کہ دیکھو تم اللہ کو مانا کرو, اللہ ایک ہے, مسلمان ہو جاؤ. تو انہوں نے ایسے کہا, باجی آپ میں اور میرے میں کوئی فرق نہیں ہے, آپ بھی نماز نہیں پڑھتی, میں بھی نماز نہیں پڑھتی. تو یہ کہ آپ جب مینورٹیز سے بھی ملتے ہیں, آپ پہلے بھی کرسچن رہ چکے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو آپ کے کیا تھا مسلمانوں کا, ایک ہوتا ہے نا کہ ایک امیج ہوتا ہے, جس طرح آپ کا میرے لیے اور میرا آپ کے لیے نا ایک امیج ہوگا مائنڈ میں سیٹ. بالکل تھا اس وقت. آپ کا مسلمانوں کا کیا امیج ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں, پریکٹسنگ کیسے ہیں, نان پریکٹسنگ کیسے ہیں, اور کیا ہماری جو یوتھ ہے, مجھے تو اب لگتا ہے کہ فیتھس کو بھی کسی بھی ریلیجن کو بھی کراس کر چکے ہیں ہم انجوائمنٹ کے اندر. کیونکہ آپ جب لمٹ ہی نہیں سیٹ کرتے, ڈرنکنگ آپ کرتے ہیں, پروسٹیوشن آپ کرتے ہیں, افیئرز آپ کے ہیں, ہر چیز اب چہرے سے لے کر عادات تک, دکھنے سے لے کر سیرت تک,
کوئی بھی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے ہی نہیں، تو آپ کا پھر فیت تو وہاں پر نہیں رہتا۔ جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مائنورٹیز کے اندر ہمارا کیسا امیج ہے، کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہم اتنے انسپائرنگ ہیں کہ ہم ان کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں اور وہ ایزیلی آ جاتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان میں رہتے ہوئے یعنی 7 دہائیاں تو ہم نے گزار دی ہیں، 7 دہائیاں ہم نے گزار دی ہیں، اور ہمارے کرسچن کی جو پاپولیشن ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک مسلمانوں کی ریاست ہے جہاں پہ 22 کروڑ مسلمان، یعنی اب تو 25-26 کروڑ تک پہنچ گئے ہم، تو یعنی 25 کروڑ جہاں مسلمان ہیں وہاں پہ میرا خیال ہے کہ 70-80 لاکھ غیر مسلموں کو تو ویسے ہی مسلمان ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ ہم نے اپنے قول کے ذریعے، نہ اپنے فعل کے ذریعے، اور نہ اپنے عمل کے ذریعے ہم نے ان تک جو ہے وہ پیغام پہنچایا، بلکہ الٹا یہ ہے کہ اکثر سوسائٹیز میں، اکثر آرگنائزیشن میں، اکثر اداروں میں آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھی امپلائی ہیں اور وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں، ذمہ دار ہیں۔ بہرحال یہ بات اپنا ہمارے لیے ایک شرمناک ہے، لیکن اقبال کا ایک شعر ہے، اقبال کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ یعنی آج ہم ہر دوسرا بندہ یوتھ کو کلیم تو کر رہے ہیں، ہم نے یوتھ کو ٹرین کرنے کی کتنی بات کی، ہم نے یوتھ کو ٹریک پہ لانے کی کتنی بات کی، ہم نے یوتھ کو سکھانے کے لیے کتنے پلیٹ فارم فراہم کیے، ہم نے جو یوتھ کو ڈیل کرنے والے تھے، یعنی آج بھی مسجد میں مجھے کسی نے پوچھا کہ عبدالواجد بھائی یوتھ کی جو حالت زار ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ یوتھ کی حالت زار کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پیرنٹس کو ٹھیک کیجیے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر پودا صحیح گرو کر رہا ہے لیکن وہ دائیں بائیں آگے پیچھے جا رہا ہے تو اس کا جو باغبانی کرنے والا ہے، جو اس کا مالی ہے، شاید وہ اس کا ٹریٹمنٹ اچھا نہیں کر رہا، یعنی کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، یا اساتذہ اکرام سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، یا والدین سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کا سارا قصور جو ہے وہ یوتھ کا ہی ہے۔ تو کم سے کم مجھے تو یہ امید ہے کہ اگر یوتھ کو ایک صحیح ٹریک آپ دیں، ان کو اس کی صحیح رہنمائی کر سکیں، اس کو اگر اچھی لیڈرشپ میسر آ جائے اور اس کو آپ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ جو ہے وہ گائیڈ کر سکیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ نکل کے صحرا سے وہ جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ تو یہ وہ شعر ہے اقبال کا، یہ وہ شعروں میں سے ایک شعر ہے۔ یوتھ جو آج کی ہماری ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جب آپ ان کو ٹریک اور ٹرین کرنے کی کوشش کریں گے، آپ جس طرح ان کو ٹیل کریں گے یہ ویسے ہوں گے، آپ جس طرح ان کو ٹرین کریں گے یہ ویسے ٹرین ہوں گے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارا کوئی رول ماڈل بھی تو نہیں ہے، یعنی ہر وقت جو ہے وہ ٹونٹ ہمیں کیا جاتا ہے، تضحیک امیز معاملات ہمارے ساتھ ہیں، نفرت ہمارے ساتھ، یعنی سارا اوورال یوتھ کے اوپر ہم نے برڈن ڈالا ہوا ہے۔ بھئی یہ یوتھ کا قصور نہیں ہے، یوتھ کو جو آرگنائز کر رہے ہیں، جو یوتھ کو لیڈ کر رہے ہیں، کہ وہاں سے کوئی مسئلہ چل رہا ہے۔ ہاں یوتھ کی اپنی بھی ظاہر ہے کہ اب اگر اس ایج میں آ کے یوتھ کو سمجھ آ گئی ہے کہ واٹ از دا رائٹ اینڈ واٹ از دا رانگ، تو لیکن وہ آپ دیکھیں کہ کتنی یوتھ ہے کہ جو ماشاءاللہ جو اسلامک لیکچرز ہیں، اسلامک پروگرامز ہیں، اسلامک جو کانفرنسز ہیں، اب بڑا ہوتا ہے یوتھ، لیکن وہ کانفرنس کرنے کے بعد وہ یوتھ کہاں جاتی ہے؟ ہم ان کو جو ہے وہ بیڑ بکریوں کی طرح چھوڑ دیتے ہیں، یہ بیچارے وہ کیا کریں؟ سچی بات ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ غیر مسلموں کے یہاں ہمارا امیج کو بہت اچھا نہیں ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ آج کی یوتھ جو بے روی کا شکار ہوئی پڑی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو باغبان ہے، جو اس کا چرواہا ہے، جو اس کا لیڈر ہے، وہ وہاں سے کوئی جو ہے نا وہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ دوسری ایک آخری بات، مولانا سجاد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سجاد نعمانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، اور ٹرین میں سفر کے دوران پنڈتوں کی ایک جماعت آتی ہے، اور پنڈتوں کی جماعت جو ہے وہ میرے ڈبے میں داخل ہوتی ہے، اور ایک میرے پاس جہاں میں بیٹھا ہوا تھا وہ جگہ تھی، اور ان کے ہاں ایک بوڑھا پنڈت تھا، تو میں نے بوڑھے پنڈت کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ اس نے اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ ایک مسلمان ہے لیکن پنڈت کو جگہ دے دی۔ کہتے کہ اس کے بعد میں نے کھانا کھایا، کھانے میں سب کو انوائٹ کیا، وہ ایک ایک لقمہ آیا، میرا کھانا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتے تھے،
میں نے ان کا ہاتھ پکڑا, ٹوائلٹ تک لے گیا. اس کے بعد وہ اترنا چاہتے تھے, جب ان کا سٹاپ آیا تو میں نے ہاتھ پکڑ کے ان کو نیچے اتارا. تو انہوں نے کہا کہ میں حیران ہو گیا جب انہوں نے یہ جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اب وہ وقت قریب ہے. میں نے کہا کہ کون سا وقت؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے بڑوں نے کتابوں میں لکھا ہے اور ہم نے سنا بھی ہے اپنے بڑوں سے کہ جب مسلمان اپنے نبی محمد کے طریقے پر آ جائیں گے تو پھر دنیا میں اسلام کو پھیلانے سے کوئی نہیں روک سکتا. ایک بہت بڑی بات ہے اگر کسی کو یہ کلک کرے. نہیں, اگر ایک غیر مسلم کہہ رہے کہ اگر محمد کے طریقے کے اوپر آگے اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کر لیا تو پھر دنیا میں اسلام کو پھیلنے سے کوئی نہیں روکتا. تو انہوں نے دیکھا بھی ہے کہ ماضی میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے وہ کہتے تھے کونوا مثلنا, ہمارے جیسے ہو جاؤ, کیونکہ وہ رسول اللہ کے شاگرد تھے. اپنے معاملات, کردار, قول, فعل کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ اسلام کو جو ہے وہ پھیلایا. اور دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ جزیرہ نما عرب, پھر عرب کے دیگر ممالک, اور پھر جو ہے وہ پاک و ہند, اور پھر یعنی آج پوری دنیا میں آپ کو 2.25 ارب مسلمان نظر آتے ہیں. تو انہی کی محنت اور مشقت ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یعنی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی ہم سے غلطی کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم اس پہ استغفار کریں, توبہ کریں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی اچھے مسلمان بن کے, آپ کے دین کے ریپریزنٹیٹیو بن کے, امبیسیڈر بن کے انشاءاللہ زندگی بسر کریں گے. آپ دیکھیں لوگ صرف آپ کو دیکھ کے اسلام قبول کرنا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آخری کویسچن ہے ہمارا. اس کے بعد یہ سیریس کویسچنس کا آخری کویسچن ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے 1-2 کے پرسنل کویسچنس کریں گے. ایک آج کل نا آپ اس کے بغیر بالکل نہیں چلتے, موبائل کے بغیر. تو ہر وقت آپ جب اس میں انگیج رہتے ہو نا, آپ کی ایک فکر کا جو پیمانہ ہے نا وہ بالکل ڈرین ہو جاتا ہے. آپ سوچ کچھ بھی نہیں رہے, آپ صرف اور صرف جو چیز دیکھ رہے ہو نا بس آپ ٹائم کل کر رہے ہو. اور دن کے 24 گھنٹے میں سے آپ کو اہمیت ہی نہیں ہے اسے 1 سیکنڈ کی, اور آپ 6-6, 7-7 گھنٹے, 8-8, 10-10, 12-12 گھنٹے کا اسکرین ٹائم ہے آج کل سے ایک نارمل ایوریج ینگ پرسن کا, ایڈلٹ کا. ینگ ایڈلٹ دونوں کو اگر ہم ملائیں تقریباً 18 ایئرس to 32 ایئرس تک اگر ہم اس کو دیکھیں, ٹھیک اتنا ٹائم ویسٹیج. اور جب آپ ان سے موبائل لے کر ان کو کہیں گے نا کہ آپ 5 منٹ صرف آپ بیٹھیں اور اس وقت کوئی کام نہ دیں انہیں, تو یہ پاگل ہونے والے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو آپ کی فطرت کے سوالات ہیں نا, جس طرح ہم نے بات شروع کی تھی پرپز آف لائف سے, وہ جب ہانٹ کرنے لگتے ہیں نا کہ اچھا آج صبح کی ایک دم پیچھے اگر اذان بھی ہو جائے نا, اچھا آج صبح بھی نہیں نماز پڑھی, ہفتہ ہو گیا نماز نہیں پڑھی, قرآن پڑھے تو سال ہو گیا, اور ماں باپ سے میں بھی صبح بدتمیزی کر آیا, وہ پھر فون اپنا ڈھونڈتا ہے کہ میں یہ تو ایک ریئلٹی چیک ملنے لگ گیا. شیخ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, اس سے ڈیٹاکس کیسے کیا جائے؟ اتنی زیادہ دیکھیں نا ہر وقت صرف اس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ اپنے نفس کو بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے وہ پھر گھسیٹتا ہوا, جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا گھوڑے کے پیچھے ایک رسی, اور رسی پہ انسان نے اسے پکڑا ہوا اور گھسیٹتا ہوا وہ لے کر جا رہا ہے. نفس نے وہ حال کیا ہوا اس ٹائم کہ جو گو ود دا فلو ٹائپ والا سین ہے کہ جو شارٹ آ رہا ہے وہ دیکھتے جا رہے ہیں, اسکرول ہوتا جا رہا ہے. اگر وہ بند کرتے ہیں فیس بک بند کرتے ہیں, انسٹا اسکرولنگ, اسنیپ چیٹ اسکرولنگ, اب تو اتنے پلیٹ فارمز ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو ٹھیک آپ اس کے اندر کیا ریکمنڈیشن کرتے ہیں کہ کیسے فکر کو, تدبر کو اس طرح دوبارہ دیکھا جائے جس سے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا کر سکو, اپنے آپ کا وہ کیا اسے کہنا چاہیے کہ ایک دفعہ جائزہ لے سکو کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہو, کیا آپ کی کوئی تیاری ہے, اگر آپ ابھی مر جاؤ تو کیا آپ کی کوئی تیاری ہے, بالکل صحیح بات ہے. اس سے کیسے ڈیٹاکس کیا جیسے؟ شروز ایمان والوں کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ لغویات میں نہیں پڑتے. دیکھیں یہ ایک گیجٹ ہے اور اس کا کام ہے فون سننا. اس کا ایک کام یہ بھی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کمیونیکیشن کرنی ہے تو واٹس ایپ پہ آپ چلے جائیں. یہ اصل میں اس کو اس وقت ہم نے ایز اے انٹرٹینمنٹ گیجٹ لیا ہوا ہے, اور آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہے. یا تو آپ اپنے آپ کو اسپرچولی اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ آپ روحانی اعتبار سے اپنی باڈی کو جو ہے وہ لیڈ کر سکیں. اگر نہیں تو پھر آپ کی باڈی اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی, یعنی آپ کی خواہشات نفس آپ کے اوپر اتنی غالب ہو جائیں گی کہ وہ پھر آپ کی
سول کو جو ہے وہ لیڈ کریں گی. اور جس دن ہوتا یہ ہے کہ جب گھڑ سوار اگر یعنی اسٹرانگ نہ ہو تو پھر وہی بات ہے کہ اس نے رسی پکڑی ہوتی ہے لیکن گھوڑا گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہوتا. اور اگر گھڑ سوار اسٹرانگ ہوگا تو وہ اس کی رسی کو پکڑ کے کسی بھی طرف اس کو موڑ سکتا ہے, روک سکتا ہے, تیز کر سکتا ہے, بھگا سکتا ہے, دوڑا سکتا ہے. تو یہ آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ اپنے آپ کو یا تو اسپرچولی اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ آپ اپنی باڈی کو لیڈ کر سکیں, نہیں تو پھر آپ کی باڈی اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی کہ وہ آپ کی اسپرچل لائف کو جو ہے وہ ڈیل کرے گی, پھر آپ تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑے ہوں گے. تو اس کا یعنی آپ کانشیسلی اس کو بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب قرآن مجید میں بار بار انسان کو تدبر و تفکر کی دعوت دیتے ہیں, افلا تدبرون, افلا تاقلون, افلا تبصرون, تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے, تم کیوں جو ہے وہ اس میں تدبر و تفکر سے کام نہیں لیتے, تم کیوں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں, اللہ کی نشانیوں میں جو ہے وہ غور و فکر نہیں کرتے. تو آپ جب اس میں مگن ہوں گے تو بھئی تدبر و تفکر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ایک استفہامیہ انداز میں انٹیروگیٹو پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیوں غور و فکر نہیں کرتے. اور جب یہ ہماری لائف میں, آپ یقین کیجئے کہ اس وقت ہمارے استاد جی نے بتایا کہ اگر 100 طلاقیں آ رہی ہیں تو اس میں سے 51% طلاق کی وجہ موبائل بن رہا ہے. بالکل ایسے جو ہم نے بھی پچھلے دنوں اسٹیٹسٹیکلی دیکھا ہے کہ ایک دن کے اندر 30,000 پلس کیسز ہیں. ہمارے یہاں جو پولیو کی ٹیمیں آ رہی ہیں, پیچھے پولیس بھی ہے, نہ پلائیں تو ایک یعنی جو ہے وہ عجیب معاملہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ اب آنے والی جو بیماریاں ہیں بچوں میں وہ پولیو سے کہیں زیادہ ہونے والی ہیں, اور اس کی کازز جو ہے وہ موبائل ہے. یعنی کانشیسلی ذرا ہم سوچیں تو صحیح کہ یار یہ کیا بیماری ہے, یہ کیا ہے, اس سے رکا کس طرح جا سکتا ہے, اس سے بچا کس طرح جا سکتا ہے, اور جتنا کام ہے آپ اتنا ہی اس سے کام لیں پھر تو ٹھیک ہے. اور excess of everything is bad. اگر آپ اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ کی دنیا بلکہ یہ دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت کو بھی تباہ کرنا شروع کر دے گا. اور آپ اپنی یعنی کانشیسلی اس کو ڈرا میں رکھیے, اور دن میں 3-4 گھنٹے اس کو ڈرا میں رکھیں کہ میں اس کے بغیر بھی جی سکتا ہوں. یعنی پچھلی جو تہذیبیں تھی, جو سیولائزیشن تھی, ابھی ہمارا جو آج سے 10 سال پہلے کا ٹائم پیریڈ دیکھتے ہیں تو اس کے بغیر ہم نے گزارے کیے ہوئے ہیں. یعنی یہ ہمارے کیلکولیٹر کو کھا گیا ہے, یہ ہماری گھڑی کو کھا گیا, ہمارے کیلنڈر کو کھا گیا ہے, ہمارے شیڈیول کو کھا گیا, یہ ہماری ریکارڈنگ کو کھا گیا, لیکن اس کے باوجود یہ سمارٹ ہی ہے. تو اس کے بغیر جینا سیکھیے کہ اس کے بغیر بھی ہم جی سکتے ہیں. آپ کی جو فیملی لائف ہے وہ تباہ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. یعنی اس کی ہیبٹ ایسی ہے کہ آپ گھر میں جاتے ہیں اور گھر میں جا کے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور بیوی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوں جی ٹھیک ہے, اور آدھے گھنٹے بعد بیوی کہتی ہے کہ وہ سامان لے کے آئے. کون سا سامان؟ تو وہ صاحب اس میں تھے. بچے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بابا تو موبائل میں ہے, بچے ماں کو دیکھ رہے ہیں کہ ماما تو جو ہے وہ موبائل میں ہے. اور آج پروڈکٹیوٹی نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ موبائل میں گزر رہا ہے. ابو پوچھ رہے تھے آج آپ کے کہ صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم, تو میں نے کہا کہ جی آج کی جو ہماری یعنی جو پسندیدہ ہے وہ تو عاطف اسلم ہے, وہ تو شاہ رخ خان ہے. تو پھر ان کے گھروں میں بچے بھی تو پھر شاہ رخ خان اور عاطف اسلم جیسے پیدا ہوں گے. صلاح الدین تو جب آپ صلاح الدین ایوبی کو اسٹڈی کریں گے وہ آپ کے آئیڈیلائز ہوں گے, وہ آپ کے مینٹور ہوں گے, وہ آپ کے جو ہے وہ ہیروز ہوں گے. تو پھر ٹھیک ہے, بچوں کے لیے جو ہے وہ آپ دعائیں بھی کریں گے, اللہ سے مانگیں گے بھی, روئیں گے بھی, گڑ گڑائیں گے بھی. آپ یاد کیجئے نا اس ماں کو کہ جس ماں نے جو ہے وہ ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو کسی نے کہا کہ یہ تو کالا ہے, تو اس نے کہا کہ میں نے بچہ مقابلہ حسن میں نہیں بھیجنا, بلکہ میں نے اس کو اس لیے جنم دیا ہے کہ یہ ایک دن بیت المقدس کو آزاد کروائے گا. 25 سال کی عمر میں وہ بچہ بیت المقدس کی بھیک نہیں مانگ رہا تھا, وہ اس کے دروازے کے اوپر فاتحانہ کھڑا تھا, جس کو دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے. ایسی مائیں جب ہوں گی تو آج بھی اللہ سبحانہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج یہ نہیں ہماری حرکاتوں, اور یہ صرف خواتین کے حوالے سے نہیں ہے, آج ہمارے مرد بھی تو یعنی ساری رات جو ہے وہ اکثر و بیشتر ان کا جو ہے وہ وقت جو پروڈکٹیو ٹائم تھا, جس میں ہم نے تدبر و تفکر کرنا تھا, جس میں لائف گول سیٹ کرنا تھا, جس میں ہم نے پلاننگ کرنی تھی, وہ تو ہم نے اس کو دے دیا. تو اس کو کانشیسلی میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کانشیسلی اس کو اوائڈ کرنا سیکھیں, اور اس سے کہیں
کہ میں تیرے بغیر بھی جی سکتا ہوں, میرے بچے بھی ہیں, میری بیوی بھی ہے, میرے بہن بھائی ہیں, میرے ماں باپ ہیں, میرے دوست ہیں, میری کتابیں ہیں, میرے اساتذہ کرام, میرا ہوم ورک ہے, میرا لائف گول ہے. جب آپ یہ کہیں تو آپ آہستہ 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 پھر اس کو ضرورت کے تحت, لیکن اگر آپ اس کے جس دن غلام بن گئے تو پھر یہ ہماری تباہی اور بربادی کی پیک ہو. تو یہ ہمارا غلام ہے, ہماری ضرورت. ہم یعنی اقبال نے اس کو کہا تھا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. یہ اشیاء ہمارے لیے ہیں, ہم ان اشیاء کے لیے نہیں ہیں, اور ہم جب چاہیں گے ان اشیاء کو استعمال کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اشیاء جب چاہیں تک جو ہے وہ جب چاہیں ہمارا استعمال شروع کر دیں. تو یہ اسی وقت ہوگا جب کانشیسلی آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ مومن لغویات میں مبتلا نہیں ہوتا, یہ چیزیں ضرورت کے تحت ہیں. ان چیزوں کے کثرت استعمال سے ہماری لائف کتنی افیکٹ ہو رہی ہے, لائف کے نقصانات کتنے ہو رہے ہیں, آپ کے خیالات, آپ کی آئیڈیالوجی, آپ کے نظریات کس قدر جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں, آپ دیکھیں. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ایک وقت آئے گا کہ جب چیزوں کو آپ سموتھلی اور آرگنائزلی جو ہے وہ آپ ان کو ڈرائیو کرنے کے اہل ہو جائیں گے. تو یہ پریکٹس سے ہوگا, یہ ایسے نہیں ہوگا کہ آج جاتے ساری ہم نے دراز میں موبائل رکھ دیا اور پھر کل اس سے ڈبل زیادہ جو ہے وہ اس کا استعمال ہو کے نہیں, آج یہ ممکن نہیں. تو گریجولی کریں, 10 منٹ سے شروع کریں اور جو ہے وہ 4-4 5-5 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں. شیخ آخری کوشچن ہے, اسے بہت شارٹ رکھنا ہے آپ نے. آپ کے فیوریٹ صحابہ کون ہیں شیخ, جن کو آپ آج بھی ان کی لائف سٹوری سے انسپائر ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نا کہ انسپائر ہوا بندہ آپ اتنا زیادہ امپیکٹفل نہیں رہتا انسان کے لیے. آپ کو کون سے صحابہ ہیں, یا ایک ہیں, 2 ہیں, 3 ہیں, جن سے آپ کو لگتا ہے کہ یار ان کی میں جب سٹوریز پڑھتا ہوں نا میں انسپائر ہوتا ہوں؟ سچی بات ہے کہ تمام صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہیں. اللہ اکبر. یعنی آپ کسی صحابی کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, آپ ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لیجیے, آپ ان کی لائف سٹوری پڑھ لیجیے, آپ ان سے متاثر نہ ہو ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن خلفائے راشدین کا ایک اپنا مقام ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے مجھے خلفائے راشدین کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنے کا زیادہ موقع ملا ہے. تو الحمدللہ, وگرنہ محبت تو ہماری سب صحابہ کرام سے ہے وہ. تو چونکہ پڑھا ان کو زیادہ ہے, ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں, تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی ان سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں. جزاک اللہ خیر شیخ. السلام علیکم. آپ نے جو بھی باتیں کی, دل اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ ساری باتیں ٹھیک ہے اور قرآن و سنت کے مطابق ہیں, بٹ ایسا کیوں ہے کہ اتنا یقین پیدا نہیں ہوتا کہ باتیں عمل میں آ جائیں؟ فار ایگزامپل کہ دنیا کو ہم اتنی پرائیورٹی نہ دیں, یا پیسہ کمانے کے لیے اس قدر کوشش نہ کریں جیسے ہمیں بھی دین کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آئی فیل لائک کہ پیسہ از کائنڈ آف این الٹیمیٹ ڈرائیو بیہائنڈ ایوری تھنگ جو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی بھی دنیاوی آزمائش آ گئی ہے, فزیکیلٹی میں کوئی کمی آ گئی, صحت خراب ہو گئی ہے, یا ایون اسپریچل ایشوز بھی ہیں, آپ نے کاؤنسلنگ لینی ہے, تو ان سب کے لیے پیسہ تو ضروری ہے. تو پھر کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کس حد تک ہمیں کرنا, یعنی پریکٹیکل سٹیپس بتائیں کہ کس حد تک ہمیں دنیا کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور کس حد تک دین کے لیے کرنی چاہیے؟ 2 سوال ہیں آپ کے. ایک تو آپ نے پوچھا کہ کیوں ہمارے اندر یہ یقین پیدا نہیں ہوتا. تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات ہم کھانا کھاتے ہیں تو ٹیسٹ نہیں آ رہا ہوتا, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں, اس لیے زبان کا ٹیسٹ خراب ہو چکا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں, میڈیسن لیتے ہیں, لیکن آرام نہیں آتا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میڈیسن میں نقص ہے, اس لیے آرام نہیں آ رہا. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ جو دوسری بات ہے یہ درست ہے, یعنی آپ نہ بیمار نہیں ہیں, بلکہ میں جو باتیں کر رہا ہوں شاید وہ بے اثر ہیں, اس میں تاثیر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب 23 گھنٹے ہم دنیا کے بارے میں پڑھتے ہیں, دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں, دنیا کے بارے میں ایفرٹ کرتے ہیں, تو پھر 1 گھنٹے میں یقین پیدا ہو جائے آخرت کا, یہ ممکن نہیں ہے. سوال جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ بہت ضروری ہے. ہاں بہت ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہم نے اپنی گفتگو میں ایک بات بھی ایسی نہیں کی کہ ہمیں پیسہ نہیں کمانا چاہیے. میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ ہمیں پیسہ کمانے میں اس قدر غفلت کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے کہ جو پیسہ دینے والی ذات ہے کم سے کم ہم اس کو ہی اپنی لائف سے مائنس کر دیں. تو پیسہ بھی کون دیتا ہے؟
جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق بنتا ہے, یعنی میں جو اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, میرے 5 طرح کے بزنسز ہیں, یعنی کہ گولڈ کا الگ بزنس ہے, ایس ایم ڈی کا الگ بزنس ہے, ماس کا الگ بزنس ہے, اور میں یہ جب بھی 5 بزنس گنوانے لگتا ہوں مجھے ایک آدھا, ہاں پراپرٹی کا الگ بزنس ہے اور ہے ایک, وہ بھی مجھے یاد آ جائے گا. یعنی آپ تصور کریں, لیکن میں ٹائم کتنا دیتا ہوں, مہینے میں 2 دن. کین یو امیجن اباؤٹ دیٹ؟ تو اپنے آپ کو ہم جو ہے وہ آرگنائز اس طرح کریں, مینج اس طرح کریں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ بس دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں. دنیا کے اسباب اختیار کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, لیکن اسباب کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سب کچھ سمجھ لینا یہ عدم توکل ہے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں, ایک بزرگ تھے وہ تجارت کے لیے, سوال کنہوں نے کیا مجھے وہ ذرا سامنے تھوڑا سا, اچھا اوکے. ایک بزرگ تھے وہ تجارت کے لیے جا رہے, تو انہوں نے تجارت پہ جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے جو اپاہج ہے, اور اس اپاہج چڑیا کو ایک صحیح چڑیا جو ہے وہ دانہ لے کے آئی ہے اور اس کو کھلایا. وہ بڑے خوش ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ یار اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اپاہج چڑیا کو کھلا سکتے ہیں تو مجھے تجارت کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ واپس آ گئے, استاد نے پوچھا کہ تم تو تجارت کے لیے گئے تھے, تو کہا کہ استاد صاحب میں نے دیکھا کہ ایک اپاہج چڑیا ہے, وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے, لیکن ایک چڑیا آئی اور اس کے منہ میں دانہ ڈال کے چلی گئی. تو کہا کہ تم نے اپاہج چڑیا بننا پسند کیا, تم نے وہ کھانا کھلانے والی چڑیا بننا پسند کیوں نہیں کیا؟ تو یہ توکل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں, لیکن اسباب کو اختیار کرنا ہے. تو اسباب کے درجے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تعلیم حاصل کرنے سے بالکل اسلام نہیں روکتا. اسلام تو وہ دین ہے کہ جس کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے. اسلام وہ دین ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ کو فرمایا گیا کہ قل ربی زدنی علما, نبی کہیے کہ مجھے میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے. دین وہ مذہب ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ طلب علم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا. لیکن سب کچھ اس میں غرق کر دینا یا اپنے آپ کو پوری طرح سے اس میں کھپا دینا, لگا دینا, مٹا دینا کہ اللہ ہماری لائف سے مائنس ہو جائے, رسول اللہ ہماری لائف سے مائنس ہو جائے. پیسہ کمانا یہ ہماری ضرورت بھی ہے, اور اسباب کے درجے میں اس کو اختیار بھی کرنا چاہیے, کوشش بھی کرنا چاہیے, لیکن اتنی جتنی ضرورت ہے. یعنی ایک لیول ہونا چاہیے, کچھ آپ کی ٹائم ٹیبل ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے رات کو ہم نے وقت بھی نکالنا ہے, دین کو پڑھنا بھی ہے, دین کو سیکھنا بھی ہے, اس کی دعوت و تبلیغ بھی کرنی ہے, گھر کے لیے بھی آپ نے الگ سے وقت دینا ہے, تعلیم کو آپ نے الگ سے وقت دینا ہے, اور صحت کے لیے آرام کو آپ نے الگ سے وقت دینا ہے. تو اپنا یعنی شیڈیول بنائیے کہ میں نے بھی 4 گھنٹے دین کے لیے جو ہے وہ نکالے ہیں, اور اس 4 گھنٹے میں دین کا کام کروں گی, 4 گھنٹے میں نے اپنی معاشیات کے لیے رکھے ہیں, 4 گھنٹے میں نے اپنی فیملی کے لیے رکھے ہیں. تو اس طرح تو بالکل یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے کہ جی بالکل دین کو چھوڑ چھاڑ کے آپ الگ تھلگ ہو جائیں, تو یہ رہبانیت ہے. رہبانیت اسلام کا مزاج نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارے رسول نے کاروبار کیا. آج کی خواتین کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ کے لیے تو یعنی رسول اللہ سے پہلے بھی ہمارے لیے ماڈل ہے خواتین کے لیے, کہ اگر وہ وومن امپاورمنٹ کی جہاں بات ہوتی ہیں, جہاں میں ورک شاپ کے لیے جاتا ہوں, تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے پہلے آپ کے لیے ماڈل ہے. یعنی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذمہ داری بھی نہیں پڑی تھی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول ماڈل تھا کہ شی واز ورک فرام ہوم, کہ وہ پیسہ خرچ کر رہی تھی اور باہر سے. تو آج جو آن لائن کا کانسیپٹ ہے, یس یو کین ڈو دیٹ, تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. تو یہ تو بہت خوبصورت عمل ہے. دائی وہی کامیاب ہے کہ جو معاشی اعتبار سے مستحکم ہے. یعنی ایکسیپشن کے ساتھ, ایسا نہیں ہے کہ اب سارے دائی جو ہے وہ بیچارے میری بات سنیں اور ان کا دل ٹوٹے, ایسا نہیں ہے. لیکن آئیڈیل وہ ہے کہ جو لگانے والا ہو, مانگنے والا نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر کہیں دعوت و تبلیغ کے لیے جا رہا ہے تو وہ ان سے پیسے بھی مانگے اور ان سے جو ہے وہ آنے جانے کے اخراجات کا بھی تقاضا کرے. تو دائی تو وہ ہے کہ جو آنے جانے کے اخراجات بھی بیئر کرے, وہاں پہ اپنے بہن بھائیوں پہ پیسہ لگائے بھی, ان کو ہدیے تحائف بھی دے. تو بالکل دین کا کام تب زیادہ بہتر انداز سے ہو سکتا ہے کہ آپ معاشی طور پہ جو ہے وہ مستحکم ہو. بات واضح ہے جی؟ جزاک اللہ. رینڈملی آپ کے گھر کے سامنے ایک بیل بجتی ہے, اور بیل آپ دروازہ کھولیں, وہاں پہ ہمارے نبی کھڑے ہو. آپ کا فرسٹ آف آل آپ ان کے لیے ریاکشن کیا ہوگا, اور آپ ان سے کیا بات کریں گے؟ دیٹس مائی کوسچن. You asking about my feelings. یار سچی بات ہے کہ یہ رات کو بیٹھ کے
جو ہے نا وہ سوچنے والا سوال تھا, لیکن آپ نے واقعی بیل کی طرح سوال بھی اچانک کیا ہے. تو میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگ جاؤں گا, اور میں آپ علیہ السلام سے کوئی بات کر سکوں ہمت نہیں ہوگی. اس کے لیے مجھے بہت زیادہ اپنے اندر جو ہے وہ پیشن پیدا کرنا ہوگا, بہت زیادہ جو ہے وہ انرجی پیدا کرنی ہوگی. لیکن جو فرسٹ سائڈ میری فیلنگز ہیں وہ یہی ہیں کہ میں رسول اللہ کے گلے لگ جاؤں گا. نیکسٹ کوسچن سسٹر. مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ عبد الوارث بھائی, آپ نے کون سا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اپنے ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ داروں کی مخالفت مول لے کے آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ تو میں نے کہا میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ جن کو دیکھا نہیں جاتا ان سے عشق کیسے ہو جاتا ہے اور پھر وہ کتنا پختہ عشق ہوتا ہے. تو میں سچی بات ہے I can't explain about that. اور یہ کہ اس کا نا پہلا یہی پوائنٹ ہے جو آپ بالکل ایک بیبی بورن فیلنگ ہوتی ہے نا, یا آپ کہہ لیں جو ہمارے نیچر کی فیلنگ ہے, وہ یہی ہے کہ آپ جس سے پیار کرتے ہو نا, آپ اس کے گلے لگنا چاہ رہے ہوتے ہو, کہ آپ اس کے ساتھ نا سیف فیل کرتے ہو. اللہ اکبر. جس طرح آپ اب ماشاء اللہ آپ کی مدر بھی مسلم ہیں, تو اب آپ جب ان کے صرف پاس بیٹھتے ہوں گے یا ان کے ساتھ لپٹتے ہوں گے, وہ جو فیلنگ ہے وہ اور کہیں بھی نہیں ہے دنیا کے اندر. الحمدللہ. السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ موسٹلی یہاں پر بھی جتنے بھی انکلوڈنگ مائی سیلف, جب کوئی ایک سیشن اٹینڈ کرتے ہیں یا کوئی بھی ایونٹ یا کچھ بھی اچھا کرتے ہیں تو وی ٹرائی ٹو پوسٹ اٹ آن سوشل میڈیا, اور اس طرح سے, اور کہیں پر فل اسٹاپ نہیں لگ رہا. اس میڈیا شیئرنگ کی وجہ سے ہر بندہ اپنی پرسنل لائف تک کو جو ہے وہ شیئر کر رہا ہے چیزوں کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, اور لوگ مطلب دیکھتے ہیں پھر ایک کی لائف پھر دوسرے کی لائف, اور اس کی وجہ سے اسٹریس بہت زیادہ جو ہے وہ پرسنل لائفس میں بھی آ رہا ہے. تو جیسے آپ بھی ڈفرینٹ جو ہے وہ ایونٹس وغیرہ پہ جاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ چیزیں پوسٹ ہوتی ہیں, تو وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا ہمیں یہ چیزیں پوسٹ کرنی چاہیے؟ اگر بینگ مائی سیلف میں کہوں, میں فرسٹ اسٹیپ پر پوسٹ کرتی ہوں کہ جی لوگ دیکھیں گے تو اس طرح کے ایونٹس پہ آئیں گے, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ ایک ڈوپامین کا لیول ہے جو کہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے 10 پوسٹ کر دیے ٹھیک ہے وہ اچھی انٹینشن کے ساتھ تھے, 11 میں اگر تھوڑی سی بھی ریا آ رہی ہے تو میں اس کو چھوڑنا چاہوں گی بھی, تو وہ جو ڈوپامین لیول ہے نا وہ مجھے کہے گا کہ اس کو پوسٹ لازمی کرو, پوسٹ نہیں کرو گی تو لوگ نہیں دیکھیں گے. تو پھر آپ اس چیز کو کیسے کنٹرول؟ بالکل صحیح آپ نے سوال کیا ہے. اس کا تعلق ریا, عجب اور ریا کے ساتھ ہے, اور یہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ نے روئی کا بیگ پہنا ہوا ہے, بیگ ہے جو کہ روئی کے ساتھ فلفل ہے, اور آپ پانی میں گئے ہیں, اور اگر آپ پانی میں گئے ہیں ہلکا سا پانی لگا ہے, اور اس کے بعد ہر منٹ بعد وہ بیگ بھاری ہوتا جائے گا, بھاری ہوتا جائے گا, بھاری ہوتا جائے گا, اور اتنا بھاری ہوگا کہ وہ ایک وقت آئے گا کہ پوری طرح سے آپ کو پانی کی نچلی سطح پہ لے جائے گا اور آپ کو اٹھنے کی ہمت بھی نہیں رہے گی. تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہی ہے. لیکن اس کا علاج یہ ہے, اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کرتے رہیں. آپ جب تک اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اس میں خیر ہے, اگر اس کا فائدہ ہے تو یہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اس سے شر پیدا ہو رہا ہے اور اگر اس میں خیر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی مجھے اس سے جو ہے وہ محفوظ فرما دیجیے. اللہ جی میرا دل نہیں ہے اور نہ ہی میرا کوئی پروگرام ہے سوشل میڈیا چھوڑنے کا, اور اگر اللہ تعالیٰ جی آپ کو لگتا ہے کہ میں اس سے آخرت خراب کر بیٹھوں گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کو چھوڑنے کی ہمت اور طاقت اور قوت بھی عطا فرما دیجیے. تو یہ کیا ہے, یہ آپ اپنا محاسبہ کر رہے ہیں, آپ اپنی شاید پیوریفیکیشن میں آپ لگے ہوئے ہیں, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن جس دن آپ بھول گئے کہ آپ نے اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے, آپ نے اپنا جائزہ بھی لینا ہے, اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے, اس کے شر سے بھی بچنا ہے, اس کے خیر کی دعا بھی کرنی ہے, تو پھر آپ سمجھیں کہ ایک بھاری جو کاٹن بیگ ہے اس کے ساتھ آپ زمین کی نچلی سطح پہ چلے جائیں گے کہ جہاں. تو یہ بالکل ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, اور میں تو اسی طرح ہی کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی اگر اس میں خیر ہے تو اس کو جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور اگر اس میں خیر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی ہمیں جو ہے وہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. تو اس سے آپ کی اٹینشن, میں نے استاد جی سے ایک بار پوچھا تھا کہ استاد جی اکثر جو ہے نا وہ یہ خیال آتا ہے ریا کا کہ یہ کام کریں یا نہ کریں, تو استاد جی فرمانے لگے
استاد جی فرمانے لگے کہ آپ ایک بار دعا کر لیا کرو اور اپنی نیت کو صاف کر لیا کرو اور اپنا محاسبہ کر لیا کرو, یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, اپنی نمود و نمائش اور اپنی جو ہے وہ یعنی ریا کے لیے نہیں ہے یہ. تو اس کے بعد پھر شیطان بار بار دماغ میں اگر بات ڈالے بھی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو, لیکن پہلے نیت درست ہونی چاہیے. اگر آپ کو پہلے ہی لگ رہا ہے کہ نہیں یہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے. سر میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ابھی آپ کا ان مسلم سے کاؤنٹر ہوتا ہے کہ جو کلوزٹ مسلمز ہیں, کہ ابھی مطلب انہوں نے اوپن ہی اپنے آپ کو کیا, جیسے آپ مطلب ایکس کمیونٹی میں سے ہوں یا نان مسلمز میں سے ہوں, یا آپ کو وہ کہتے ہوں کہ ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہو صحیح ہے لیکن ہم آؤٹ آف فیئر ہم نہیں فیس کر سکتے دنیا کو, یا بھی مطلب ان کے مطلب آپ کس طرح ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں ان کی؟ آپ کا نام کیا ہے؟ سر اسام. اسام, پورا نام؟ اسام افضل. اسام افضل. ابو کا پورا کیا نام ہے؟ سر محمد افضل. اچھا جی. اسام ایسا ہے کہ بالکل ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ جو دل سے قبول کر رہے ہوتے ہیں, دراصل ان کو جو ہے وہ سوشل فیئر نے گھیرا ہوتا ہے. معاشرے میں ایک خاص قسم کا خوف ہوتا ہے کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں گا تو لوگ امی ابو کو کیا کہیں گے, بہن بھائیوں کو کیا کہیں گے. وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ واٹ دا رائٹ اینڈ واٹ دا رانگ, حق کیا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اسے جو ہے وہ تردد کر رہے ہوتے ہیں, اجتناب کر رہے ہوتے ہیں. تو بالکل ہوتا ہے. آخری پوائنٹ ان کے ساتھ یہی بات ہوتی ہے کہ اگر آج آپ مر جاتے ہو, آپ کا انتقال ہو جاتا ہے, اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بس آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم جو ہے نا, تو ان کے لیے پھر بجائے یہ کہ آپ ان کو فیڈ اپ کریں, آپ ان کو ملامت کریں, تو بس یہی ہے کہ آپ بھی ان کے لیے دعا کریں اور ان سے بھی کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمت, طاقت اور قوت عطا فرمائے, آپ بھی اپنے لیے دعا کریں. تو بالکل یہ دعا پھر جو ہے نا وہ ایک آخری دعوت کا ایک وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ ان سے کہیں کہ آپ دعا کریں. اور آپ کو میں ایک ویسے ایک بات بتاتا ہوں پبلکلی, یہ وارث بھائی کہ بالکل اللہ تعالیٰ کے ہیں نزدیک آدمی ہیں, اس لیے یہ اتنا نہیں کرتے. انہوں نے ماشاء اللہ ایک نیو مسلمس کے لیے پروجیکٹ بنایا ہوا ہے, جو اکیلے اسلام قبول کرتے ہیں نا ان کو یہ ان کی آرگنائزیشن خود سپورٹ کرتی ہے سارا, ان کو اسکل تک سکھاتی ہے, ان کو اکوموڈیشن ہوتی ہے, انہیں جاب ہوتی ہے, انہیں پراپر ہر چیز دی جاتی ہے تاکہ یہ مسلمان جب ہوں ایمان میں آئیں تو یہ اکیلا نہ فیل کریں بالکل بھی. یہ پورے کا پورا ادارہ ہے لاہور کے اندر جو کہ یہ سارا کام حقوق الناس جو ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے اس کا مین جسٹ یہ ہے کہ جو نان مسلمز نیو مسلمز کے اندر کنورٹ ہوتے ہیں ان کو پورے کا پورا عبدالوارث بھائی اور ان کی ٹیم پراپرلی اڈاپٹ کر کے ان کے ساتھ سارے کا یعنی یہ بھی ایک ڈر ہے نا کہ کہاں جائیں گے, کہاں رہیں گے, بعد میں تعلیم و تربیت کیا ہوگی, شادی بیاہ کے کیا معاملات ہیں. تو بلکہ اگر آپ دیکھیں عبدالوارث گل پہ چینل پہ تو بھی حال ہی میں 2 ہندو بچیوں کا انٹرویو ہے. وہ تو آج کل الحمدللہ انہی کی وہ کورٹ کچہری اور کیسز کے معاملات چل رہے ہیں. تو یہ ماشاء اللہ کیسز تک ان کے اوپر جو ان کی فیملیز کیسز کر دیتی ہیں کہ آپ جبری کیا ہے, تو یہ وہ بھی سارے لیگل بیٹلز بھی عبدالوارث بھائی اور ان کی پوری ٹیم اللہ کی توفیق سے ہے یہ سارا, الحمدللہ یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے. بان جی ہیں جی ہماری یعنی ہمارے سرکل میں ہی ہیں الحمدللہ. السلام علیکم سر. مجھے کچھ ٹپس چاہیے کہ انسان کے جو ایمان کا لیول ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. جو میری پرسنل کیفیت ہوتی ہے, کبھی کبھی دین کا ایسا مطلب غالب ہوتا ہے کہ بس کچھ نہیں کرنا, کوئی میوزک نہیں, اور میں نہیں سنتی, بہت حد تک چھوڑ دی ہے. لیکن کبھی رونا دھونا راتوں کو, دن میں بہت خوف اللہ تعالیٰ کا, اچھے اعمال, اخلاقیات, عمل. لیکن اچانک سے پھر ایسا دنیا میں انسان کو ہو جاتا ہے کہ کہتے ہیں اچھا کر لیتا ہوں. تو کبھی کبھی کیفیت بہت زیادہ اپ ہو جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں یار مجھے لگتا ہے میں قابل ہی نہیں ہوں قبر پہ جانے کے, میں کیسے اللہ کا سامنا کر پاؤں گی. اس خوف سے سامنے کرنے کی, نماز پہ جانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ میں کیا کروں. میرے پاس الفاظ نہیں آ رہے بیان کرنے کے لیے, لیکن مجھے بہت پرابلم ہوتا ہے ان چیزوں کا. کبھی بہت زیادہ ایمان آ جاتا ہے کہ میں یہ بھی کروں وہ بھی کروں, لیسنز لیکچرز. کبھی کبھی بہت کم, سب ختم ہو جاتا ہے. کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ آپ کو مبارک ہو. الحمدللہ یہ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایمان کی علامت ہے. یعنی ایمان ایک ہی جگہ پہ رہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے. لیکن یہ جب کم ہوتا ہے تو ہم اپنا ایمان جب یہ بڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایمان ہے تو کم بڑھ ہو رہا ہے نا, یعنی زیادہ اور کم اسی کو ہم جو ہے وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں. مثلا اس بوتل میں کہوں کہ یہ پانی پورا ہے
تو اس میں پانی ہے تو اگر کم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پانی ہے تو کم ہو رہا ہے نا. تو اس پہ مبارک ہے آپ کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. گھر میں جا کے آپ نے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عبد الوارث بھائی نے کہا ہے کہ آپ کو مبارک ہو کہ یہ ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے. تو آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی اس اسلام پہ مجھے زندہ رکھیے گا, اسی پہ موت عطا فرمائیے گا, اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اسلام جیسی نعمت پہ سرفراز فرما رکھا ہے. اب اس میں ایک سینسٹیو جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ جب یعنی نمازیں پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے, بالکل ایسے جو ہے وہ ہم فلو میں ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, تلاوت بھی کر رہے ہیں, ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں, اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے نماز پڑھی جا رہی ہے, گویا کہ مارے باندھے کی گھسیٹ کے, یعنی وضو کرنے جا رہے ہیں, گھسیٹ کے مصلے کے اوپر آ رہے ہیں اور پھر دل نہیں چاہ رہا, تو یہ نمازیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقبول ہیں. یعنی ایک کھانا, یعنی ایک نماز اس وقت ہے جب آپ کا جی, اس میں آپ کے نفس کی امیزش ہے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے تو آپ نے چلے لمبی نماز کر لی ہے. لیکن ایک وقت وہ ہے کہ آپ کا جی بھی نہیں چاہ رہا, لیکن آپ نے اپنے آپ کو کھینچ کے لے کے گئے ہیں, پانی وضو, ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے, مصلے پہ لے کے, اس نماز کا اجر زیادہ ہے کیونکہ اس میں آپ کا زور زیادہ لگے اور اس میں آپ کے نفس کی شرارت بھی نہیں ہے. یعنی اس نے آپ کو لذت کا وہ دھوکہ بھی نہیں دیا کہ بھی بڑا مزہ آ رہا ہے. تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ عبد الواز بھائی نماز میں دل نہیں لگ رہا, تو میں نے کہا نماز کوئی دل لگی کا نام تھوڑی ہے, تو اللہ کا حکم پورا کرنے کا نام ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ نے جو ہے وہ نماز ادا کری. تو نماز دراصل اللہ کا حکم پورا کرنے کا نام ہے, دل لگا کے نام نہیں ہے. اور جب نماز پڑھنے کو دل نہ چاہ رہا ہو لیکن اس وقت آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. تو الحمدللہ جب بھی لگے نا کہ اب دل نہیں چاہ رہا, مشقت ہو رہی ہے, ادھر ہی بیٹھے بیٹھے نا ہاتھ اٹھائیے اور اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ جی میں نے نماز پڑھنی ہے لیکن دل نہیں کر رہا, تو آپ مجھے ایسی کیفیت عطا فرما دیجیے کہ میں نماز پڑھنے کو دل کرے. اللہ جی قرآن پڑھنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جی مجھے توفیق عطا فرما دیجیے کہ میں قرآن, اللہ تعالیٰ جی آپ تو جانتے ہیں میرے دل کے حالات معاملات سارے, اللہ سبحانہ تعالیٰ جی مجھے ایسا بنا دیجیے کہ بس میں نا آپ سے باتیں کرتی رہوں, ذکر و اذکار کرتی رہوں, سجدے اور تلاوت کرتی رہوں. تو یہ کیا ہے, یہ بذات خود ایک ہی بات. تو جہاں پہ آپ نے فرمایا نا کہ میں اپنے آپ کو ہوتا ہے کہ میں تو اتنی گنہگار ہوں کہ مصلے پہ, یہ شیطان کا وسوسہ ہے, یہ شیطان کا وسوسہ ہے. گنہگار ہی تو اپنے رب کے حضور جب سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ سارے کندھوں پہ پڑے ہوئے گناہوں کو گرا دیتے ہیں, مٹا دیتے ہیں, صاف کر دیتے ہیں. اللہ جب گنہگار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے, اللہ کو ایک بندہ مومن سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اس کی. تو یہ شیطان کا ایک وار ہے, اس کی چال ہے. اس سے اسے کہنا اپنا جو ہے نا وہ شٹ یور ماؤتھ, یعنی جب اس طرح کے خیالات آپ کے دل میں آئیں, اس طرح کی کیفیات آئیں, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور کہیں کہ دفع ہو جائے شیطان مردود. تو نے پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں غفلت میں ڈالا, اب مجھے پتہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گی, وہ گناہ نہیں معاف کرے گا, وہ میرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. میں اس کی طرف چل کے جاؤں گی, وہ دوڑ کے آئے گا. میں ایک بالش جاؤں گی, وہ ایک ہاتھ میری طرف چل کے آئے گا. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یعنی کیا ذکر کروں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن, فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. میرا ذکر کیا ہے, دل میں یاد کر لیا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ فرشتوں میں میرا ذکر کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون, میرا شکر ادا کرو, میرا ناشکریہ نہ کرنا. تو آپ تصور کریں کہ ایک عادت بنا لیں, یہ نسخہ اکسیر ہے, اللہ سے باتیں کرنے کی عادت بنا لیں. اللہ زندگی کی تمام مسائل, تنگی, تکلیف, پریشانی, مجبوریوں کو حل فرما دیں گے. اللہ سے باتیں کرنے کی عادت بنا, چلتے بیٹھتے اٹھتے کھاتے بھی, اللہ جی کالج جانا ہے, اللہ جی کالج جانے کی توفیق عطا, اللہ بھوک لگی ہے کھانا کھلا, اللہ پیاس لگی ہے پانی, اللہ جی چائے پینے کو دل کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ جی آج کافی پینے کو دل کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ جی امی کے دل میں ڈال دیں آج بریانی بنا دیں. آپ یقین کریں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ود ان سیکنڈز ہماری جو کنیکٹیویٹی ہوتی ہے, اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ کس طرح مجھ سے باتیں کرتا ہے. تم کہتے تھے یہ جھگڑے گا, یہ دنگا فساد کرے گا, تو یہ دیکھو ہر وقت مجھ سے ہی مانگتا رہتا, مجھ باتیں کرتا رہتا. تو اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ میرے ایک دوست بتانے لگے کہ ان کی نا موٹر سائیکل کا انجن سیل ہو گیا, تو وہ اپنی
गर्ल फ्रेंड को फोन करके बता रहा है कि यार वो मेरी ना इंजन सील हो गया. तो जब मैंने उससे ये बात बताई तो कहता कि जब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर मैंने कहा क्यों, कहता कि मैं उससे मोहब्बत थी ना, दोस्ती थी. तो मैंने कहा कि ये दोस्ती अल्लाह से चाहिए. उस वक्त खड़ा हो के ये क्या कि अल्लाह सुब्हाना तआला जी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, अल्लाह सुब्हाना तआला जी मोटरसाइकिल पंचर हो गई, कोई चारा नहीं है. तो असल में हमारी प्रायोरिटाइज कुछ, यानी प्रायोरिटीज हमारी कुछ और है. जो मुकाम हमने अल्लाह को देना था वो बंदों को दे दिया, इसलिए परेशानियों में मुब्तला है. अल्लाह से बातें करना अपना मिजाज बना ले, आदत बना ले, अल्लाह इसको इबादत बना देंगे इंशाल्लाह. एक वाकया परसों की बात है ये कि बात वाज़ेह है जी. परसों की बात है, मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह फजर में ना ऐसे जगाई कि दिल करे मेरा नमाज पढ़ने का. शेख फजर से 15 मिनट पहले तीनों बच्चे उठ गए. अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह. फिर हम सब ने नमाज पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह. सर अभी कुछ दिनों पहले मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और एक दोस्त ने अपने आगे एक दोस्त का किस्सा शेयर किया कि उसकी बड़ी सैड स्टोरी थी. उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी रिसेंटली और वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था. फिर उसने बड़े ही अजीबोगरीब उसके ना ख्यालात मुझे बताया आगे कि मतलब वो एथिज़म की तरफ जा रहा था और उसने कहा कि मतलब दीन में इख्तिलाफ आता है और अपना कई चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती. ये ज़रा बच्चियों से कहें कि थोड़ी खामोशी इख्तियार करें. सर उसने क्या क्वेश्चंस एग्जैक्टली पेश किए थे मुझे वो सही से याद नहीं है, बट मैंने उसमें से कुछ को डिफेंड किया, कुछ पे मैं नहीं कुछ बोल सका. मैं आपको मेरे पास नहीं. उसका क्या था, एतराज़ क्या था? सर मुझे एग्जैक्टली उसके क्वेश्चंस नहीं याद. मतलब नहीं उसने कहा कि इस्लाम में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात आते हैं मुख्तलिफ जगहों पे. तो इस तरह के इख्तिलाफात हम किन जगह से दूर कर सकते हैं या हमें कहाँ पे पिन पॉइंट हम कह सकते हैं कि मतलब मैं कैसे डिफेंड कर सकता हूँ अब वहाँ पे अपनी स्टांस. ज़रूरत ही नहीं इख्तिलाफात पे बात करने होंगे. आओ तुम्हें कॉफ़ी पिलाता हूँ. अच्छा, गुजारिश ये है कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम दीन का काम संवारने के लिए दीन का काम बाज़-औक़ात बिगाड़ भी देते हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि उनके सवालात का तसल्ली बख्श और शाफ़ी जवाब दें तो सबसे पहले आपको जो है ना वो दीन का मुताला करना पड़ेगा, दीन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. या कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो इस एतराज़ात के सवालात के इश्कालात के सवालात जवाब देते हैं उनके पास ले जाएं. यानी हमारे यहाँ जो उलमाए किराम हैं, अच्छे उलमाए, पढ़े लिखे उलमाए किराम हैं, उनसे को यार मेरे जहन में भी इस तरह के एतराज़ात आते हैं, आओ दोनों जो है ना फ़लाँ आलिम के पास जाते हैं, ज़रा मेरे भी सवालात जो है वो दूर हो जाएंगे, इश्कालात दूर हो जाएंगे. तो उसका बेहतरीन हल ये है. लेकिन एक बंदा मोमिन को कम से कम इस्लाम पे उठने वाले एतराज़ात, इश्कालात और सवालात उसका पता तो होना चाहिए. तो आज देखें ना, मैं आपसे मैट्रिक में मैथ का कोई भी सवाल पूछ लूँ, आप ऐसे मुझसे हल कर देंगे. मैं कोई भी केमिस्ट्री का आपसे, यानी आपके लेवल का, आप उसको ऐसे कर देंगे. तो ये क्यों ऐसा नहीं है कि यानी हम जिस लेवल पे हैं, अब तक हमारे जो शरई मसाइल थे, कम से कम आपकी ज़ात से मुतालिक नमाजें हैं, रोज़ा है, हज, ज़कात है, हराम हलाल, तो उसका पता होना चाहिए. तो इसलिए कुछ चीज़ों के आपने जवाब दे दिए, दैट्स वेरी गुड. और जिन चीज़ों के आप जवाब नहीं दे सके उनके बारे में आपको भी अवेयर होना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, और बाकी के लिए उलमाए किराम की तरफ जो है वो उसकी रहनुमाई कर देनी चाहिए. हाँ, इसमें इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने और मुख्तलिफ उलमाए किराम ने लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हशर वाले दिन उसको कोई ऐसे सवालात दे देगा कि अगर वो उस वक़्त उसका सही जवाब दे देगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका. लेकिन क्या आज के दौर में हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि किसी तक इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा होगा? नहीं कर सकते. लेकिन फिर भी लेट्स पॉज, अगर आने वाले दौर में ये सब कुछ है वो ज़ीरो पे चला जाता है और आने वाले दौर में अगर कहीं इस्लाम नहीं पहुंचता तो फिर ठीक है, हशर वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके साथ उस तरह के जो है वो मामलात करेंगे. अगर वो सही जवाब, यानी वो फितरत के मुताबिक सवालात होंगे और वो उनके जवाबात सही देगा, अगर उसकी फितरत मस्ख होगी दुनिया में रहते हुए तो फिर उसके मुताबिक उसके साथ मामला किया जाएगा, और सही होगा तो उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा दी जाएगी. अल्हम्दुलिल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. मेरा क्वेश्चन ये था कि जो क्रिश्चियन रिवर्ट होना चाहता है इनटू इस्लाम, उनके लिए एक बिगेस्ट डेटरेंट जो होता है ना, वो होता है द फियर ऑफ बीइंग ऑस्ट्रेसाइज्ड फ्रॉम द सोसाइटी, कि वो कम्युनिटी से निकाल दिए जाएंगे क्योंकि उनके पेरेंट्स हैं, फैमिलीज हैं, पूरी कम्युनिटी है. तो इस फियर से कैसे वो बाहर निकलें, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है, उसके जो आफ्टरमैथ्स होते हैं. तो इस चीज़ को कैसे कोप कर सकते हैं? दो चीज़ें हैं इसमें. आपका नाम क्या है? नोमान
نعمان ظفر اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ جس نے مجھے ماں کے پیٹ میں نہیں چھوڑا وہ اب جب میں یعنی ہاتھ پاؤں مارنے کے قابل ہوں اب کیسے چھوڑ دے گا. تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس کے لیے میں اسلام قبول کر رہا ہوں وہ مجھے انشاءاللہ تنہا نہیں چھوڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ ایسی آرگنائزیشن جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں, بالخصوص حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے, تو حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن سے اس کو کنیکٹ کروائیں. اس کے ایجوکیشن کے مسئلے ہیں, اس کی رہائش کے مسئلے ہیں, شادی بیاہ کے مسئلے ہیں, اس کے کورٹ کچہری کے معاملات ہیں, اس کو انسیکیورٹیز ہیں, وہ انشاءاللہ دیٹس اور رسپانسبلٹی وی ول ڈو دیٹ انشاءاللہ, وہ ہماری ذمہ داری ہے. السلام علیکم جی شیخ, میرا کویشچن یہ تھا کہ آپ جیسے کہ اپنی پاسٹ لائف سے کنورٹ ہوئے ہیں تو آپ کو بھی شاید ایسے مسئلے کچھ فیس کرنے پڑے ہوں گے جیسے کہ آج کل ہمیں ہوتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو وہ باپ دادا کے دین جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ پرانا وہی سے اگر ہم انہیں کوئی چیز بتاتے ہیں تو ڈیلی لائف میں کہ کچھ ایسا نہیں ہے وہی, تو وہ آگے سے ہمیں طنز تانا اور بہت سی چیزیں ہیں کہ بات میں برا بھلا بھی کہتے ہیں, بیٹھنے بھی نہیں دیتے بڑوں کی محفل میں زیادہ تر, تو آج کل تو یہ بھی ہوتا ہے. تو اس چیز کو کیسے ڈیل کریں؟ آپ کا نام کیا ہے جی؟ محمد طلحہ. یہ آج کا سوال نہیں ہے, یہ 1450 سال پرانا سوال ہے. یعنی یہ اعتراض اس وقت جب مشرکین مکہ کو رسول اللہ اسلام کی تو وہ کہتے تھے کیا ہمارے آباء و اجداد سارے غلط ہیں, یعنی وہ جو کر رہے تھے وہ سارے غلط ہیں. آج بھی آپ یہی بات ہوتی ہے تو وہ سارے کہتے ہیں کہ جی اچھا ہمارے بڑے جو ہیں وہ سارے غلط ہیں. تو اصل میں نا ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ان کو محبت کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. حکیم جالینوس کہتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج محبت ہے. تو کسی نے پوچھا کہ اگر محبت اپنا کام نہ کرے تو انہوں نے کہا کہ پھر محبت کی مقدار بڑھا دینا. بعض کا تو ہوتا یہ ہے کہ ہم بھی جو یوتھ ہے ہوتا یہ ہے کہ جب نیا اسلام قبول کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی امی جان اب آپ بھی نا چاچوؤں سے پردہ کریں گے, آج کے بعد جو ہے نا یہ ہندو گھر میں نہیں چلے گا. ابھی کون ہندو, یہ ٹی وی, اچھا جی یہ گھر میں میوزک نہیں چلے گا, اور چھوٹی سے کہتے ہیں کہ کل کے بعد جو ہے نا وہ اپنا پردہ شروع ہو جائے گا, اور یہ جو خود نہیں جائے گی میں اسے خود چھوڑنے کے لیے جاؤں گا. یعنی وہ ایک خاص قسم کا نا ایک ہمارے اندر آ جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ ایک فلٹر لگا لیتے ہیں, اور اس فلٹر سے یعنی اس آئی گلاس سے ہم سب کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ اس میں بہت گریجولی کام کرنے کی ضرورت ہے, شفقت اور محبت سے پیش آنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزوں کے ساتھ ذرا تھوڑا سا کمپرومائز کریں, اور آہستہ آہستہ آپ سب سے پہلے خود جو ہے نا وہ پریکٹیکل مسلمان بنیں. آپ جب خود پریکٹسنگ مسلمان بنیں گے اور آہستہ آہستہ اس کو پریکٹس کرنا شروع کریں گے تو آپ کے والدین آپ کی طرف دیکھ کے ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں گے. ہم جب کرٹیسائز کرتے ہیں تو ایک شخص ڈیل کارنیگی اپنی کتاب میں لکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ 100 شخص کا قاتل بھی جب اس سے کہا گیا کہ تم قاتل ہو تو اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی. اس نے یعنی اس کے جواب میں یہ کہا کہ میں نے تو اپنے بچاؤ کے لیے ان کو مارا, اگر میں نہ مارتا, یعنی وہ بھی اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کرتا جس نے 100 شخص کا قتل کیا ہوتا ہے. تو نہایت محبت سے شفقت سے. کل ایک بچے نے پوچھا کہ گھر میں یہ معاملہ کرنا ہے تو میں کیا کروں, تو میں نے ان سے کہا کہ اپنی امی کو گلے سے لگاؤ اور امی سے کہو کہ امی میں آپ کا بیٹا ہوں, آپ نے میری تربیت ایسی کی ہے, اور میں آپ نے مجھے لقمہ حلال کھلایا ہے, آپ نے مجھے لوریوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اب میں اب کیسے جو ہے وہ رسول اللہ کی مخالفت کر سکتا ہوں. اب جب گلے سے لگا کے اپنی امی کو آپ یہ بات کریں گے تو کیا امی آپ کی مخالفت, امی کہے گی اچھا بیٹا لیکن آہستہ آہستہ کرتے ہیں, میں بھی تیرے نال ہوں. اس نے صرف یہ کہا تھا کہ اماں جان شادی کے اوپر نا ڈھول ڈمکا نہیں ہونا چاہیے. اب ایک یہ ہے کہ بھی ڈھول ڈمکا ہوگا نا تو پھر میں شادی میں شریک نہیں ہوں گا. اب سارے بہن بھائی سارے جو ہے وہ اس کو غصے ہو رہے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہے کہ امی جان آپ نے مجھے رزق حلال کھلایا ہے, مجھے لوریاں دی ہیں, مجھ سے اتنی محبت, آپ نے میری تربیت کی ہے, میں رسول اللہ کی, اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کیسے بولوں. امی آپ کی مہربانی. اچھا اب اگر یہ کر بھی لیتے ہیں نا, آپ کا ذمہ اوس پوس ہے, یعنی آپ بری الذمہ ہیں. ممکن ہے کہ آئندہ جب شادی ہو تو آپ کی امی آپ کے ساتھ کھڑی ہو کہ نہیں بھی پہلے بھی میرے بیٹے نے کہا تھا, کسی نے بات نہیں مانی تھی, اب میں یہ شادی کے اوپر جو ہے نا وہ یہ گانا بجانا نہیں ہونے دوں گی. تو مائٹ بی پاسبل. تو ذرا تھوڑا سا حکمت اور دانائی, ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن. تو یہ حکمت اور دانائی اور دل کو نرم کر دینے والی بات سے جب ہم دعوت کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں تو وہ مؤثر ہوتا ہے. تو ذرا اس میں تھوڑا سا وہ اب بالکل جو ہے نا وہ تناور درخت ہیں, ان کو میلٹ اینڈ مولڈ نہیں کر سکتے. ہاں آپ ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو لپیٹ لیں اور ان کو مزین کر دیں, وگرنہ آپ یہ کہیں کہ اب وہ 70 سال کی عمر میں آ کے جو ہے وہ
یعنی اپنے طور طریقے تبدیل کریں گے تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا مشکل ہے. بات واضح ہے نا؟ یہ ہوتا ہے جب ہم دین پہ آتے ہیں نا، یعنی ہمارے بچے نوجوان ساتھی، تو یہ ایک بار اگریشن آتا ہے. ادھر بھی آیا تھا، ادھر تو ابھی بھی ہے، تو یہ آتا ہے، یہ سب کے ہاں آتا ہے. لیکن پھر وقت جو ہے وہ ایسا استاد ہے کہ یہ آہستہ آہستہ پھر تربیت کرتا ہے. تو ہم نارملی آج تو میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اب تم سمجھدار ہو کہ کس کو. تو وہ ان کے اندر کانفیڈنٹ لیول بڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب یہ حرام ہے تو پھر ہم کیوں کریں. تو ایک یہ ہے کہ خبردار یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، تو اس کا امپیکٹ ذرا اور. لیکن محبت کے ساتھ جب آپ بٹرنگ کرتے ہیں تو دیٹ از ڈفرنٹ وے آف دا دعوت. الحمدللہ. میرا کوشچن یہ تھا کہ ہم کالج یونیورسٹی اسکول میں پڑھتے ہیں، ہمارے فیلوز وغیرہ ہوتے ہیں، تو ہمیں کچھ ایسے ایکشن پرفارم کرنے چاہیے کہ ہم ایسا کریں کہ وہ ریورٹ کر دیں اپنے ریلیجن کو، یا ہمیں اس کو ایز چلتے دینا چاہیے؟ نہیں، بالکل آپ کو اسپیسیفکلی جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسی خاص قسم کا ایکٹ کرنا چاہیے. شفقت محبت ہے، کبھی کبھی ان کو دعوت کرنی چاہیے، یعنی ان کو کنٹین میں بلائیں، ایک ہی چائے لیں، آدھا آدھا کپ کریں، اس کو پتہ چلے کہ یار اس نے سیکریفائز کیا ہے. وہ آپ برگر لیتے ہیں، آدھا برگر اس کو کھلائیں، اسپیسیفکلی جو ہے وہ اس کو دعوت دیجیے. کبھی کبھی جو ہے وہ اس کو جو کوئی گفٹ ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ ہدیہ دو، لو، اس سے محبت بڑھتی ہے. تو جب ان کو پتہ چلے گا کہ یار اسلام صرف دعووں کا نام نہیں ہے، اسلام صرف واز کا اور اسپیچز کا نام نہیں ہے، یہ تو اسلام پریکٹیکل ہے. یعنی دیکھیں یہ مشکل وقت میں میرے کام بھی آتا ہے، ہدیے بھی دیتا ہے، کھانا بھی کھلاتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں تو فون بھی کرتا ہے، میرے بہن بھائیوں کی شادی بیاہ میں بھی شرکت ہو جاتی ہے، میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا وہاں پہ بھی میرا دوست آیا تھا. تو یہ وہ اصل میں سوشل ایکشن ہے کہ جو آپ پرفارم کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ایکچولی تو یہ اسلام ہے. تو یہ جب تک ہم نہیں، باقی الفاظ کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، واضحوں کے ذریعے جتنی دعوت ہونی تھی ہو چکی ہے بھائی. اب جو ہے نا وہ اپنا عمل پیش کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے یہ غیر مسلموں کو پتہ چلے گا کہ اسلام از دا یعنی دین آف دا اللہ سبحانہ تعالیٰ، دین آف دا بیوٹی آف دا دین ہے یہ، اور پیس آف دا دین ہے یہ. الحمدللہ، دین آف دا پیس. سوری. جزاک اللہ خیر شیخ، تھینک یو فار یور ٹائم. اب ہم نکلتے ہیں انشاءاللہ. وبكل القوة نردعهم، وبكل القوة نردعهم.